خیر لے کے اٹھیں، اس سے ہماری زندگی میں، ہماری بچوں کی تربیت میں، ہماری اپنی زندگی میں بطور والد اور والدہ ہمارے رول کو سمجھنے اور اس کو اچھی طرح ادا کرنے میں اللہ کرے کہ ہمیں مدد ملے۔ میری آواز بالکل کلیئر ہے؟ ٹھیک۔ یہ بتائیے کہ پچھلے 48 آورز میں آپ میں سے کسی کے بچے نے کوئی ایسا سوال کیا ہو جس پر 40 منٹس بیٹھ کے ڈسکشن ہوا؟ پچھلے ایک ہفتے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ یہاں پہ کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں؟ اور کوئی بچہ 10 سال سے 15 سال کے درمیان ہے؟ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر پیرنٹس وہ ہیں جن کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں، جو مجھے ابھی اندازہ ہوا ہے۔ بچوں کی میننگ فل ایجوکیشن کے لیے 2 اہم ضروریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک بہت اچھا لرننگ سسٹم، نیچرل لرننگ سسٹم اللہ نے ان کے اندر لگایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خود ہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کچھ کریٹ کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، چیزوں میں جاتے ہیں اور بہت سارے سوال کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کبھی کبھی ہم اس میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے، ہم اسے ایکنالج بھی نہیں کر پاتے، ہم اسے سپورٹ بھی نہیں کر پاتے، ہم اس پورے پروسیس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے۔ تو ایک ضرورت تو یہ ہے کہ جو نیچرل لرننگ سسٹم ہے جو اللہ نے بچے کے اندر لگا کے بھیجا ہے، جس کی مدد سے وہ بہت ساری چیزیں آن دیئر اون سیکھتے ہیں، خود ہی سیکھتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں سکھائیں اور کسی نے بھی نہیں سکھائیں اور انہیں آ گئیں؟ ایسی کوئی 3-4 چیزیں جانتے ہیں آپ جو آپ کے بچے کو کسی نے نہیں سکھائی؟ موبائل فون کے علاوہ، موبائل فون کے علاوہ اور کیا کام ہے؟ گیجٹس کو استعمال کرنے کے علاوہ اور کون سے کام ہیں جو آپ کے بچے کو آ گئے، اسے کسی نے نہیں سکھائے تھے؟ بتائیے۔ بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا، اچھا، اور کھیلنا، بولنا، سبحان اللہ، بولنا، لڑنا، اور لڑنا، ہاں سبحان اللہ، اور بتائیے، سوچنا، مانگنا، اپنا پرابلم بتانا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خود سے سیکھنے کا پوٹینشل رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں۔ جس دن اس کو پہلا میتھمیٹکس کا پراپر فارمل لیسن ملتا ہے، اس سے بہت پہلے وہ انٹیوٹیولی بہت ساری میتھمیٹکس سیکھ چکا ہوتا ہے۔ جس دن پہلی دفعہ کوئی اسے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے، اس سے بہت پہلے وہ اپنے ماحول میں سے ہماری حرکتیں دیکھ کر، یا تو ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا ایمان کی کمزوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی ہستی ہے یا نہیں ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا اس پہ شک کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں بغیر اس کے اوپر ٹیچ کیے بغیر، اس کو کوئی فارمل انسٹرکشن سے پہلے ہی وہ بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔ جس دن پہلی دفعہ اسے فارمل سائنس کی تعلیم ملتی ہے باقاعدہ، آپ نے کہا سائنس ٹیچر اس کو پڑھائے گا، اس سے پہلے اچھی خاصی سائنس انٹیوٹیولی وہ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ فورس کے بارے میں، لاز آف موشن کے بارے میں،
فزکس کے بارے میں بہت سارے علم باقاعدہ اسے بعد میں ملے گا، لیکن چونکہ وہ کوئی چیز زور سے پھینکتا ہے، اٹھاتا ہے، بال کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی چیز کو کھینچنے میں جان لگاتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ فورس کیا ہوتی ہے، لیکن وہ فورس کی تھیوری نہیں جانتا، لیکن کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ یہ جو چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، سیلف لرننگ کی صلاحیت، یہ بہت قیمتی ہے، یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی ایجوکیشن وہ ہے جو سیلف لرننگ کے پوٹینشل کو ڈسٹرب نہیں کرتی بلکہ یوٹیلائز کرتی ہے، سیلف لرننگ کے پوٹینشل پر کیپٹلائز کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک بچہ خود سے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں بند کرو، ہم جو وہ خود سے سیکھنے کا عمل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، اس کو انجوائے کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں۔ اصول یہ ہے کہ اسکرین کے علاوہ آپ کا بچہ جو کام بھی کر رہا ہے اس کے انٹرسٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کا جو پیشن ہے اس کو آبزرو کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کا گول کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر اس پورے پروسیس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے بچے کے سامنے، کوئی ججمنٹل لفظ استعمال کیے بغیر۔ ججمنٹل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ججمنٹل ورڈ ہے اچھا اور برا۔ جب بچے کوئی کام کر رہے ہیں، اس نے کوئی بلاک سے کوئی چیز بنائی ہے، اس نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہے، تم نے اچھا بنایا ہے یا برا بنایا؟ دوسرا ججمنٹل ورڈ ہے تم نے زیادہ کیا ہے یا کم کیا ہے۔ تو میں پہلی بات جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے بچوں کے اندر خود سے سیکھنے کا، خود سے کرنے کا، سبحان اللہ، بہت زبردست پوٹینشل رکھا ہے۔ بولنا آ گیا، ہنسنا آ گیا، چلنا آ گیا، لڑنا آ گیا، بہت سارے کام آ گئے انہیں، کھیلنا ویلنا، بہت سارے کام آ گئے۔ تو جو کام وہ کر رہے ہیں آپ کتنا اس کو شوق سے آبزرو کرتے ہیں، آپ کتنا اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کتنا اس پورے ایکسپیرینس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کتنا اسے ایکنالج کرتے ہیں اور نان ججمنٹل ورڈز میں اس کو ریفریز کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ جو پورا عمل ہے اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں، اس سے کانفلکٹ نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے والدین میں مزاجی مسائل کی وجہ سے کبھی کبھی وہ مزاجی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بہت مصروف ہوتے ہیں، آکیوپائیڈ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اوپر اپنے پریشرز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یہ سارا عمل انجوائے نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگوں کے پاس نوٹ ٹیکنگ کے لیے کچھ ہے ابھی؟ سبحان اللہ۔ اچھا، گیجٹ میں ہی کر رہے ہیں یا کاغذ پہ کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ضرور کچھ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بچے کے اندر خود سے سیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے۔ اگر آپ اس صلاحیت کو، اس کی قدردانی کریں گے، اس کو اللہ کا ایک انعام سمجھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے جو کچھ بھی کروانا ہے وہ اس کے ساتھ سنک ہونا چاہیے، وہ اس کے اوپر بلڈ اپ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر تم ادھر ادھر ہی دیکھتے رہو گے یا کچھ پڑھو گے بھی؟ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ ہم نے اس کی نیچرل لرننگ پوٹینشل کو ریکگنائز کیا ہے، اس کے اپنے نیچرل پروسیس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، انجوائے کیا ہے، یا اس سے ہم نے لڑنے کی کوشش کی ہے؟
تم اپنی بات ہی کہتے رہو گے یا میری بھی سنو گے؟ اس جملے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہم اس کا نیچرل لرننگ پروسیس ہے اس سے الجھ رہے ہیں یا اس کے اوپر بلڈ اپ کر رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم سوال ہی کرتے رہو گے یا میری باتیں سنو گے؟ اچھا مجھے تو بولنے دو، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کبھی کبھی ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑی زیادتی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو نیچرل لرننگ پروسیس ہے اس کو روند ڈالتے ہیں، اس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے اندر خود سے سیکھنے کا اور بڑے بڑے کانسیپٹ سیکھنے کا، آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سوئمنگ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سوئمنگ میں مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ فزکس کے بہت سارے تصورات انٹیوٹیولی انہوں نے سیکھ لیے ہیں، انہیں اپورڈ تھرسٹ پتہ ہے، انہیں بہت ساری چیزیں ان کے ایکسپیرینس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب جس دن فزکس کے وہ ہائر آرڈر کانسیپٹس انٹروڈیوس ہوں گے تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں پیدا ہونے والے ایکسپیرینس سے کریکلم کو کنیکٹ کر کے دکھا دے، لیکن جو اس کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان ایکسپیرینسز کو فضول سمجھنا بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا بچہ جو ہے وہ کسی ٹوائے کو اس طرح آپریٹ نہیں کرتا جس طرح ٹوائے کے مینول بک میں لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اور ہی کرتا ہے اس سے؟ الحمدللہ اس وقت بہت ضرورت ہے دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو اور وہ الٹ دے سب کو، تو وہ میرا خیال ہے آپ کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بیت المقدس کو اور یہ دنیا کے جو اس وقت ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم جیسا آدمی چاہیے، کوئی پکا آدمی چاہیے۔ آپ نے دیکھا وہ گاڑی کو الٹا رکھ کے پہیے گھماتا رہتا ہے، آپ کہتے ہیں سیدھا کر کے چلاؤ جیسے سب چلاتے ہیں، جیسے صحیح طریقہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسے تو سب چلاتے ہیں، میں تو اس کو الٹا رکھوں گا۔ آپ نے دیکھا اسے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بچے کی اس کا جو نیچرل لرننگ پروسیس ہے وہ ہماری لاجک پہ اگر پورا نہ اترے، ہماری مرضی سے میچ نہ کرے، اور اس سے بھی آگے کی بات کریکلم کے ساتھ اس کا ایکسپلیسٹ رشتہ نہ قائم ہو، ہمیں لگے یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو کچھ اور ہی بات کر رہا ہے، تو ہم اس کے لیے اپریشیٹو نہیں ہوتے، اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو ایکنالج نہیں کرتے، اسے ریکگنائز نہیں کرتے، اس پورے پروسیس کو انجوائے نہیں کرتے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ جو بچے کا اپنا نیچرل لرننگ پروسیس ہے اس کی جو جینوئن پرسنل انکوائری ہے، وہ سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بہت علم دیں، چاہتے ہیں اسلام کا علم دیں؟ لیکن پتہ ہے بہت سے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم اسے اسلام کا علم دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے سوالات آڑے آ جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسے سوال کر رہا ہے جو کہ اینٹی اسلام ہے اور ہم اسے اسلام دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو سوال کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے اس کے اندر پیدا ہوا، جو کچھ اس کے اندر نیچرلی پیدا ہو رہا ہے، جو کچھ وہ اپنے ماحول کے ساتھ کر رہا ہے، جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اوپننگ پیدا ہوگی جس میں آپ اپنا ایجنڈا لے کے اندر داخل ہو سکیں۔ پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ایکنالج کرنا پڑے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے۔ اچھا، میننگ فل ایجوکیشن کے دو بہت اہم کمپوننٹس ہیں۔
ایک ہے سیلف لرننگ. سیلف لرننگ کے ساتھ اسی کے مطلب اسی سے متعلقہ کچھ اور لفظ بھی ہیں. مثال کے طور پر ایکسپیرینشل لرننگ. بچہ چاہتا ہے خود سے کچھ پروجیکٹس کرے, کچھ تجربے کرے, خود سے سیکھے. ٹھیک ہے, ایک ایسی لرننگ جس کے اندر اونرشپ, ایٹونمی اور اپنی انڈیویجویلٹی, اس کو وہ ڈیپلی فیل کرے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک چیز ہے سیلف لرننگ, ایکسپیرینشل لرننگ, اور اس کے حوالے سے ہمارا کیا کام ہے یہ میں نے ابھی مختصراً بیان کیا. دوسری چیز ہے مینٹورشپ. ہر چیز خود تجربہ کر کے نہیں سیکھی جا سکتی. وضو کا طریقہ ایکسپیرینشل لرننگ سے ایکسپلور نہیں ہو سکتا. یہ بات واضح ہو رہی؟ آخرت میں کیا ہوگا, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ ہم ایکسپیرینشل لرننگ کے تھرو نہیں جان سکتے. تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مینٹورشپ کے تھرو ہمیں ملیں گی. اور یہ جو مینٹورشپ اور ایکسپیرینشل, سیلف لرننگ اور مینٹورشپ, ان کا جو کمبینیشن ہے یہ میننگ فل ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے. اور مینٹورشپ کیا ہے؟ سیلف لرننگ کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسا گول, کوئی ایسا, وہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر, اپنے انٹرسٹ کی بیسس پہ کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کرے گا, کسی چیز کو پرسو کرے گا, اس پورے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھے گا اور پھر وہ اس کو نیریٹ کرنا چاہے گا. اور اس میں آپ کی سپورٹ یہ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ اسے سنیں, اور اس کو آپ اینٹی ایجوکیشنل نہ سمجھیں, اس کو آپ ان لاجیکل نہ سمجھیں. اس کے اندر جو لاجک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جب اپنی باتیں آ کے بتانا چاہے تو آپ اویلیبل ہوں. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کو سننے کا, تو یہ, یا آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ اپریشیٹو نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بچہ اچھا یہ تو بتاؤ پہلا کلمہ سنا دو. وہ اپنی کہانی سنانا چاہ رہا ہے. اچھا یہ تو بتاؤ سورہ فاتحہ تم نے یاد کر لی یا نہیں. وہ اپنی کہانی سنانا چاہ رہا ہے, اس نے کیا کام کیا ہے. اس کہانی کا سننا بھی اسلام کا علم دینے کے لیے, دین کا علم دینے کے لیے, یہ کہانی اور یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مینٹورشپ کیا ہے؟ اب ہم دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں. کسی بچے کی زندگی میں صاحب علم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو, کسی ایسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہو جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں, جس کے پاس حکمت ہے, علم ہے, اس کی صحبت میں بیٹھیں. اور مینٹورشپ کے اندر کسی بچے کی لائف میں سب سے بڑی ایجوکیشنل اپارچونٹی ان دا کانٹیکسٹ آف مینٹورشپ وہ ہے جب کسی بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. کسی بچے کی لائف کی سب سے بڑی ایجوکیشنل اپارچونٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال کسی صاحب علم سے وہ سوال ایکسپریس کرتا ہے. ایک ایسا بندہ جس کے اوپر وہ بچہ اعتماد کرتا ہے, اور وہ صاحب بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے سوال کو بے وقوفی سمجھا جائے گا, یا میرے سوال کی بیسس پر کوئی مجھے, یا میرا سوال سنا نہیں جائے گا, یا میرے سوال کے اوپر کوئی طنز کرے گا, یا میرے سوال کو سیریس نہیں لیں گے, ٹال دیں گے, یا میرا کوئی مذاق اڑائیں گے, یا میرے سوال کو اگنور کریں گے. ایسا نہیں. کسی بچے کی زندگی میں سب سے قیمتی ایجوکیشنل اپارچونٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے.
اگر یہ سوال خود سے کچھ کرنے، تجربہ کرنے، آبزرو کرنے، کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی طرف لے جائے تو سیلف لرننگ، ایکسپیرینشل لرننگ والا فیز آن ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ سوال کبھی کبھی اسی سوال بچے کی یہ بھی ایک نیچرل انیٹ خواہش ہے کہ یہ سوال اور اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ایکسپریس کیا جائے، سوال بتایا جائے، یا اس سوال کی بنیاد پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے وہ بتائی جائے، تو اس کو کوئی سننے والا ہونا چاہیے. تو یہ تو آسان بات نہیں ہے، مشکل ہے نا. سننا مشکل ہے، آسان؟ بس اللہ آسانی کرے آپ کے لیے. تو یہ مینٹورشپ وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو مینٹورشپ یہ ہے کہ اس میں جو بہت اہم، کبھی اب اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بچے نے سوال کیا، یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہمیں وہ سوال بیوقوفی کا لگتا ہے، یا ہمارے ذہن میں اپنا ایک ایجنڈا ہے. اگر آپ نے اپنے ذہن میں کوئی ایجنڈا بنا لیا، کوئی کریکولم بنا لیا کہ مجھے اپنے بچوں کو یہ سب پڑھانا ہے، تو آپ سوالات کے لیے اپریشیٹو نہیں ہوں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے بند کرو اپنا سوال. اگر ہو سکتا ہے یہ جملہ نہ بولیں، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ سوال کب بند کرے گا، میں جلدی سے اس کو یہ بتا دوں. آپ جلدی میں ہیں، آپ بہت آکیوپائیڈ ہیں. کسی بچے کی زندگی میں، اور بچے کیا آپ کی زندگی میں بھی، سب سے بڑی تعلیمی اپرچونٹی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. ایک موڈ یہ ہے کہ وہ سیلف لرننگ کی طرف چلا جائے، وہ بھی بہت ضروری ہے. دوسرا موڈ یہ ہے کہ وہ اپنے سوال یا سوال کی بیسس پہ پیدا ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کو ایک میوچول ٹرسٹ کے ساتھ، ایک ایسے ماحول میں جس میں اس آدمی پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ والدہ ہو سکتی ہیں، والد ہو سکتے ہیں، جہاں ایک سیف اور سیکیور ماحول ہو. میرے سوال پہ طنز نہیں ہوگا، میرا مذاق نہیں اڑائیں گے، میرے سوال کو سنیں گے، اور پھر ہم باتیں کریں گے. تو وہ سوال ایکسپریس کرتا ہے، اس کی بیسس پہ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ہے کانورسیشن. تو مینٹورشپ جو ہے وہاں بہت اہم بات ہے مکالمہ، کانورسیشنز. غلطی کیا ہوتی ہے اس میں؟ یا تو ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، یا ٹائم ہے تو سوال بیوقوفی کا لگ رہا ہے، یا ہم سوچتے ہیں اچھا تو ابھی بیٹھے ہیں تو ایسا کریں اس کو سورہ کہف یاد کرا دیتے ہیں. یہ بہت اچھا گول ہے، آپ سورہ کہف یاد کرا رہے ہیں، لیکن اس کے سوال جو بظاہر بے وقوفی کے لگ رہے ہیں ان کو سننا اور اس کی بیسس پہ مکالمہ پیدا کرنا مینٹورشپ کے ساتھ بہت سمجھیے بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ بچوں کے مینٹور نہیں بن سکتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ یا تو ٹائم نہیں ہے، یا سوال کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، یا پھر ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس نے سوال کیا ہے، اب بجائے اس کے کہ کانورسیشن جنریٹ ہو، ہم ٹیلنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ تمہارے سوال کا پورا صحیح تفصیلی درست جواب ابھی دے دوں. یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. اس نے سوال کیا ہے، اب ایک پروسیس ہے جو انیشیٹ ہوا ہے. دیکھیے جب آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کنکلوژن جو کسی ایک طویل پروسیس کے نتیجے میں آیا ہے نا، اس کنکلوژن کی اونرشپ ہوتی ہے. وہ کنکلوژن شعور کے اندر ڈیپ میں جاتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ مثال کے طور پر ایک بچے نے کہا بھائی اگر کوئی بھی سوال، مطلب ہم اللہ کبھی چلے میں کچھ سوالات آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بچوں نے پوچھے ہوں. کسی کے بچے نے یہ پوچھا کہ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، تو اگر ہم
اللہ کی نہ بھی مانے تو بھی وہ غفور و رحیم ہے، وہ کیا ہمیں ویسے ہی جنت میں نہیں ڈال دے گا؟ پوچھا کسی نے؟ نہیں پوچھا؟ پوچھا الحمدللہ۔ آپ کے یہاں کسی نے مردوں سے پوچھا؟ وہ تو بہت غفور و رحیم ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم اس کی باتیں مانیں، وہ ویسے ہی ہمیں جنت میں دے دے۔ وہ ویسے ہی ہمیں جنت میں کیوں نہیں ڈال دیتا؟ اب یہ ایک سوال ہے، دو امکانات ہیں۔ بچہ اس سوال کی بیسس پر پیدا ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپریس کرے، یا اس سوال کو ایکسپریس کرے، یا دونوں کو ایکسپریس کرے۔ لیکن اگر وہ محفوظ، اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے گا تو وہی سوال کرے گا، نہیں تو یہ سوال نہیں آئے گا۔ اچھا، جب وہ سوال کرے گا، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ٹیلنگ کرتے ہیں یا ٹاکنگ کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مینٹورنگ کریں گے یا مینٹورنگ نہیں کریں گے، صرف انسٹرکٹ کریں گے۔ بچوں کو مینٹورز کی ضرورت ہے۔ مینٹور وہ انسان ہے جو بڑے کنکلوژنز کو ذہن میں ڈیولپ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بچے کو بتا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بچہ اس سے ایگری کرے، ضروری نہیں ہے کہ بچہ کنونسڈ ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا اپنا پرسنل کنکلوژن ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گیجٹس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور فرمایا ہوگا اپنے بچوں کو۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو کچھ آپ نے موبائل فون کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وہ اس نے کنونس ہے اس پہ یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ موبائل فون کے لیے یا تو مانیٹرنگ کر رہے ہیں یا پولیسنگ کر رہے ہیں، یا وہ اس کے اوپر کچھ ٹیلنگ کر رہے ہیں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے۔ لیکن جس کام کی ضرورت ہے وہ ہے کانورسیشنز، مینٹورنگ۔ میں مینٹورنگ کے لیے کچھ اسپیسیفک ٹپس اور کچھ کویسچنز شیئر کروں گا، آپ جا کے گھر میں کر بھی سکتے ہیں بچوں سے۔ مثال کے طور پر ایک سوال ہے، بیٹا یہ بتاؤ، اچھا دیکھیے مینٹورشپ کا اصول کیا ہے، اور یہ مینٹورشپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کی نظر میں ٹرسٹ وردی ہیں، آپ بہت سے والدین اپنے بچوں کی نظر میں ایک نمبر ہیں، بہت سے والدین بچوں کی نظر میں نہیں ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر ہم ایک نمبر ہیں، یعنی بالکل جو بالکل فیئر ہے، تو ہم مینٹورشپ کر سکتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرے گا وہ۔ اور اس کے اندر مینٹورشپ کا اصول یہ ہے کہ بجائے اس کے یعنی ہم اس کو کریکٹ کریں یہ کام کم ہو، وہ خود اپنے آپ کو سیلف کریکٹ کرے یہ کام زیادہ ہو۔ ہم اسے کنٹرول کریں یہ کام کم ہو، وہ خود اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرے یہ کام زیادہ ہو۔ ہم اس کو روکیں یہ کام کم ہو، وہ خود اپنے آپ کو سنبھالے یہ کام زیادہ ہو۔ اور اس میں ہم اسے شرمندہ نہیں کریں، ہم اسے شرمندہ نہیں کریں، ہم اسے اس کی نیتوں پہ شک نہیں کریں، ہم اس پہ ٹرسٹ کریں۔ اگر آپ کے بچوں سے میں یہ پوچھوں کہ کیا تمہاری اماں تم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، اگر میں آپ کے بچوں سے 3-4 سوال کروں، پہلا سوال، کیا تمہاری اماں خوش نظر آتی ہیں، تم سے خوش نظر آتی ہیں، تمہیں انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، تمہیں بالکل وہ سمجھتی ہیں جو تم ہو، یا تمہیں کچھ اور سمجھتی ہیں، تم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں اور تم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ بس یہ 4-5 سوال اپنا کریکلم یہ سوال بنا لیں، آپ کا پیرنٹنگ کریکلم ان سوالوں کے اچھے جوابات تک پہنچنا ہے، یہ آپ کا گول ہے۔ 4-5 سوال، آئی ریپیٹ،
کیا تمہارے ابا جان خوش نظر آتے ہیں؟ تم سے خوش نظر آتے ہیں؟ تمہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ تمہیں اس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو تم ہو، یا تمہیں کچھ اور سمجھتے ہیں؟ تمہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اور کیا تم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ یہ 5 سوالات. اب فرض کیجئے موبائل فون سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے. مینٹورنگ کیسے ہوگی اگر موبائل فون سے ریلیٹڈ ہے؟ نمبر 1، یہ کانورسیشن جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس کانورسیشن کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کو نہ محسوس ہو کہ ہم موبائل فون سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. موبائل فون کا کوئی ذکر ہی نہیں. تمہاری غلطی بتا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں. تمہیں غلط ثابت کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تمہیں شرمندہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ایک پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن کر رہے ہیں. پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن کیسے ہوگی؟ اس کی ایک ایگزامپل چلیں وہ آپ سے ہی شیئر کرتے ہیں. یہ بتائیے، اگر ایک پوائزن ایسا ہو جو بہت میٹھا ہو، سویٹ ہو، اور بہت مزے کا ہو، ڈیلیشیس ہے، سویٹ ہے، ایک پوائزن ہے لیکن بہت مزے کا ہے، ڈیلیشیس، اور وہ فوراً اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کو سب مزے سے کھا رہے ہیں، ہر ایک اس کو کنزیوم کر رہا ہے. ایوری ون از کنزیومنگ اٹ. 3 کوالٹیز ہو گئیں. ایک پوائزن ہے جو بہت مزے کا ہے، فوراً اثر نہیں کر رہا، اور سب مزے لے کے کھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ پوائزن ہے. واٹ وڈ یو ڈو؟ واٹ وڈ یو ڈو؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ اس پر ڈسکشن کریں. موبائل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ سے کہا جائے، اب ایک اور بات، اس پوائزن کا ایک یوز بھی ہے، اس پوائزن کی ایک نیڈ بھی ہے، اور اس کی مدد سے کچھ کام کرنے ہیں. ہاؤ وڈ یو ہینڈل اٹ؟ بات سمجھ آ رہی؟ پہلے اصول کی سطح پر شعور میں ایک چیز کلیئر ہو. اور دوسری بات، اب اس پوری ایکسرسائز کے بعد آپ یہ نہیں کیجیے گا، دیکھا بچوں، اس سے ہمیں پتا چلا کہ موبائل فون بہت ہی بری چیز ہوتی ہے، اور آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ آپ تو ایسے کرتے رہتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. ایکسپلسٹ لیسنس اس سے نہیں نکالیے، اس کو ادھر ہی کلوز کیجیے. پوائزن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پوائزن ہے، بہت مزے کا ہے، ہر ایک استعمال کر رہا ہے، فوری اثر نہیں ہوتا، اور مجھے کبھی کسی خاص کام سے اس کی ضرورت بھی ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی کئی ساری کانورسیشنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ اس سوال کے نتیجے میں آپ تھنکنگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، سوال کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. بچہ سوال کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ سوال کرنے پہ شکریہ کہیں. آپ کہیں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے سوال کیا. پھر آپ سوال کو ریپیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کا گول یہ ہو کہ سوال کے نتیجے میں تھنکنگ کو، مزید تھنکنگ کو اور فیسیلیٹیٹ کریں. کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن کا آپ ڈائریکٹ آنسر دے دیں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے اوپر ذرا سوچنے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے سوالات جب بچے کرتے ہیں تو ان کی اپنی کچھ نہ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
آپ انہیں انکریج کریں. آپ کے خیال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے وہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے، پھر ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ پوچھیں آپ اس سے، باہر آنے دیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مینٹورشپ کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا ٹرسٹ حاصل کریں، بات چیت کے لیے ٹائم نکالیں، اور بہت تحمل کے ساتھ اس کے کویشچنس کے اوپر اس کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جیسے کام کریں. مثال کے اچھا بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. میں اب جیسے موبائل فون کا معاملہ ہے، بچوں کی زندگی میں نا اگر اسکرین سینٹرل ایکٹیویٹی بن جائے تو ان کا کسی بھی دوسری چیز میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ وداؤٹ ایفرٹ، ایفرٹ لیس انٹرٹینمنٹ یہ بتاتی ہے کہ اب ضرورت کیا ہے کوئی کام کرنے کی، بس جیب سے نکالو اور خوش ہوتے رہو، اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری، مطلب آپ کے بچوں نے کبھی آپ سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں ان چیزوں پہ منع کرتے ہیں، ہمارے دوست کی امی تو کبھی منع نہیں کرتی. آپ ظالم ہیں، دوسرے کی امی بہت اچھی ہیں. تو یہ سولو کیسے ہوگا؟ مینٹورشپ سے سولو ہوگا. میں نے کہہ دیا اس لیے تمہیں کرنا ہے. کبھی کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. یہ 1% اس کا جسٹیفائڈ کوٹا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز آئی سیٹ سو. یہ پاور والدین کے پاس الحمدللہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی چلا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کوٹا 1% سے ایکسیڈ کر جائے تو پرابلم شروع ہو جائے گی. اس کو بچا کے رکھیں. آپ کو بہت ساری چیزوں میں ایک ڈائیلاجیکل ریزننگ کا ایک ماحول بنانا پڑے گا، ان کی بات سننی پڑے گی اور ان کے ساتھ کانورسیشنز کرنی پڑیں گی، سوالات باہر لانے ہوں گے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور وہ جو ان کے سوالات ہیں نا وہ بہت اہم ہیں. میں قصہ آدم قرآن میں 7 مقامات پہ بیان ہوا ہے، اور قصہ آدم کو میں کہتا ہوں کہ یہ ام المبحث ہے. اگر کسی انسان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہونا ہو، قصہ آدم کو اسکپ کر کے ورلڈ ویو ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اسٹوری آف دا فرسٹ مین، کیوں ہمیں پیدا کیا گیا، اور یہ ایک کانورسیشنل موڈ میں چلنا چاہیے. قرآن کے اندر قصہ آدم کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں ڈیٹیلز نہیں ہیں. اب سورہ بقرہ میں پہلے مقام پہ آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا بہت کم، مطلب کچھ چیزیں ہیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ، مطلب بہت ساری ڈیٹیل وہ اگلے مقام پہ پتہ لگے گا. جن تھا، نہیں تھا، فرشتہ تھا، بہت ساری چیزیں کسی اور مقام پہ پتہ لگیں گی. جب ڈیٹیلز کم ہوتی ہیں نا تو ذہن ان ڈیٹیلز کو فل کرنے کے لیے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بہت ساری سورسز سے جمع کر کے ایک انسائکلوپیڈک ورژن پیش کر دیتے ہیں نا، کمپریہنسو، اور قرآن سے باہر بھی اور بھی تو سورسز ہیں نا جہاں سے لوگ جمع کر لیتے ہیں، تو وہ انفارمیشن تو بہت ہوتی ہے لیکن ریفلیکشن کا جو موقع ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ بچوں سے واقعات
غیر ضروری تفصیل کے بغیر، صرف اتنا جتنا اس میں موجود ہے. یعنی 7 دفعہ تو قصہ آدم ڈسکس ہوگا، 7 دفعہ قرآن میں 7 دفعہ قصہ آدم ڈسکس ہوگا، اور ہر دفعہ اس کے اندر کوئی کچھ ڈیٹیل ایڈ ہو جائے گی اور پریویس کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کو کنیکٹ کریں گے. اور جب یہ قصہ آدم ڈسکس کریں نا، اسے یہ نہیں لگے کہ مجھے سدھارنے کے لیے کر رہا ہے. اگر کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ مجھے کچھ ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا ڈیفنس میکینزم آن ہو جاتا. آپ جنرلی بات کریں. اگر میں آپ کے بچوں سے یہ پوچھوں کہ کیا تمہاری امی یا تمہارے ابا تمہیں بہت نیک اور بہت اچھا سمجھتے ہیں یا تمہیں بہت گناہگار سمجھتے ہیں، یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سوال میں نے بہت سے بچوں سے پوچھا. آپ کے خیال میں ان کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشروں میں بہت سارے مسلمان بچوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ ہم اپنے والدین کی نگاہ میں بہت گناہگار ہیں. اور میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے. تو وہ والد اور وہ والدہ، یعنی وہ والد یا وہ والدہ جس نے اپنی لائف میں 4,500 جھوٹ بولے ہیں، بچے کے دوسرے یا تیسری جھوٹ کے اوپر اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس سے اقبال جرم کروانا چاہتے ہیں، کنفیس کرو تم نے غلط کیا. اس طرح کرنے سے مینٹورشپ نہیں ہوگی. تو مینٹورشپ کرنے کے لیے دل جیتنا ہوگا، اعتماد حاصل کرنا ہوگا، ٹرسٹ وردی بننا ہوگا، ٹیمپرامنٹ چاہیے، سنیں غور سے. اگر آپ کے بچے نے رینبو کلر دیکھے اور اس نے کہا یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً گھنٹیاں نہیں بجنی چاہیے. ہمارے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا میرے بچے نے رینبو کلرز اتنے اس کو اچھے لگ رہے ہیں، وہ رینبو کی ڈرائنگ کر رہا ہے، اسے رینبو کلر اچھے لگ رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا چیز لے کے، اور بہت پریشان ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ لا حول ولا قوت پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، بچے کو گلے لگائیے، دعا دیجیے. وسواس سے اپنے آپ کو نکالیے. اپنے بچے پہ ٹرسٹ کیجیے، اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ آپ سے سوال کرے. یہ جو میں نے سب سے شروع میں آج ایک کویسچن کیا تھا کہ آخری دفعہ میں نے آج کے سیشن کی اوپننگ میں نے اس سوال سے کی تھی کہ لاسٹ 48 آورز میں کوئی سوال آپ کے بچوں نے پوچھا ہو جس پہ 40 منٹس کی کانورسیشن ہوئی ہو. کانورسیشن، ٹیلنگ نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس نے سوال کیا، آپ نے کہا اچھا بس بیٹھو ادھر، اب آپ نے پورا ایک زوردار قسم کا ایک درس دے دیا. یہ مینٹورنگ نہیں ہے، مکالمہ. اور مکالمے کے لیے اہم چیز ہے سننا. کانورسیشن، سب سے اچھی کانورسیشن پتہ ہے کون کر سکتا ہے؟ جسے کہنے کا فن آتا ہے. سب سے اچھی کانورسیشن وہ کر سکتا ہے جو سنتے ہوئے مسکرا سکے، جو بچے کو انٹرپٹ نہ کرے، جو بچے کو یہ نہیں بولے جلدی سے بتاؤ نا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو، بول بھی دو، جلدی بتاؤ، جلدی. اگر آپ جلدی کا ورڈ، ہری، کوئک، ہری، جلدی، جلدی، وہ انسان جو جلدی کا لفظ بولتا ہے اس کے پاس مکالمے کا تحمل ختم ہو جاتا ہے، ٹیمپرامنٹ آف کانورسیشن نہیں رہے گا. مکالمہ وہ کرے گا. دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے نا، اگر فرض کیجئے 15 منٹ کے بعد ٹرین چھوٹ جائے گی، جہاز نکل جائے گا 15 منٹ کے بعد، تو بھی آپ کو
12 منٹ یا 10 منٹ اطمینان سے گزارنے چاہیے اور پھر کہنا چاہیے اچھا 4 منٹ رہ گئے اب میں جا رہا ہوں. ہم 2 دن پہلے سے اس کو پریشان ہونا شروع کرتے ہیں، کل جانا ہے. اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان سے بچوں کو سنیے. جب بچے آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو آپ جلدی میں تو نہیں ہوتے. جب بچے آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو فیشل جیومیٹری کیسی ہوتی ہے؟ چہرہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ مجھ سے کچھ مت بولو بدتمیز. چہرہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ یو آر ویلکم یا گو اوے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بچہ بھی بہت پکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو آپ کو سنا کے جاؤں. آپ کا کام یہ ہے کہ شوق دیکھیں جو اگر آپ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سر وہ ہم مینٹورشپ کیسے کریں، تو میں کہتا ہوں جو سیلف لرننگ کے موڈ میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے اپریسیشن، اس کی ریکگنیشن، اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. ہم اس پہ کرٹیکل ہوتے ہیں، ہم اس پہ سارکاسٹک ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ سب سلی بے وقوفی کی چیزیں لگتی ہیں. مٹی سے کھیل رہا تھا، وہاں سے چھلانگ مار رہا تھا، یہ کر رہا تھا، جو کر رہا تھا اس کی کوئی تک ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چھلانگیں مارے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بھائی سے لڑے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو جمع کر کے ایک دوسرے کی کشتیاں کرواتے تھے. پتہ ہے وہ اتنی بڑی عمر کے لوگ. تو یہ نیچرل ہے. 80% بچوں کی لڑائیاں نیچرل ہیں. 20% بچوں کی لڑائیاں وہ ہیں جو انہوں نے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے لڑنا، میں تو کبھی لڑا ہی نہیں. امی بھی لڑ لیتی ہیں، ابو بھی لڑ لیتے ہیں، میں بھی تو لڑوں. یا وہ ہماری تنگ دلی، ہمارا کمپیریسن، ہم بچوں میں کمپیئر کر رہے ہیں، ہم بچوں کو جج کر رہے ہیں، ہم بچوں کو ٹیز کر رہے ہیں، ہم بچوں کو اسٹریس دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ لڑائی نظر آتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی بات کو یہاں روکوں گا. اعتماد حاصل کیجئے، سننا شروع کیجئے، مکالمہ کیجئے، مینٹورشپ کے قابل ہوں گے. آپ کی آخری سانس تک آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ سے 2 چیزیں لینا چاہیں. آپ کی دعا لینا چاہیں اور آپ سے مشورہ لینا چاہیں. آپ کی آخری سانس تک آپ کی اولاد آپ سے یہ 2 چیزیں مانگے، لینا چاہے. آپ مجھے دعا دیجئے، آپ مجھے مشورہ دیجئے. ابھی تو وہ 8 سال کا بچہ بھی بیگانہ ہو گیا ہے، بے نیاز ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے پلیز کیجئے. ہے کوئی سوال؟ جی ایک سوال آپ کیجئے. میں ایک یہاں سے لے لیتا ہوں پھر ایک یہاں سے لے لیتا ہوں. تھوڑا زور سے بول دیں. اصل مسئلہ نا افیکشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر از ایکچولی افیکشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر. یہ آپ نے اٹینشن ڈیفیسٹ کی بات کی تھی. ہاں اٹینشن ڈیفیسٹ دور میں ہم افیکشن ڈیفیسٹ دور میں رہ رہے ہیں. ہم ریلیشن شپ کرائسس کے عہد میں رہ رہے ہیں جس میں کندھا اور کان ان اویلیبل ہو گئے ہیں. یعنی کسی سے گلے لگایا جائے، کوئی ہمیں سننے والا ہو. یہ پیڈ سروسز تو اویلیبل ہیں لیکن یہ ویسے ہی زندگی میں کوئی کسی سے کچھ کہہ سکیں یہ مشکل ہو رہا ہے.
تو آپ اس میں یہ کام کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور باقی آپ کا سوال کیا ہے؟ اصل میں جب بچوں کے سوالات ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں تو بچے بھی سوال کبھی تو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی وہ اپنے سوال کے اوپر اتنے کمیٹڈ نہیں ہوتے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم بس سننا شروع کریں, ہم ان کے سوالوں کو ایکنالج کریں. ایکنالج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سوال کو اپنے لفظوں میں ریپیٹ کریں, پھر ان کو موقع دیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے سوال کا کیا جواب ہے. اور اس سوال کو مطلب اگر آپ اس وقت, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں کنکلوڈ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 2-3 نشستیں کرنی پڑیں, لیکن اگر دوسرے تیسرے سیشن تک جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو موقع ملے گا اس کا. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کانورسیشن کا جو پروسیس ہے نا وہ پیور نہیں رہتا. فوراً ہی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کچھ سمجھا دو, اس کو کچھ ٹھیک کر دو, اس کو ایک سبق دے دو, تو کانورسیشن اس سے ہٹ کے چلے گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جلدی سے ختم, ہم فری ہو جائیں, کیونکہ بالکل یہ ایک دیکھیں ایک اور بہت اہم سوال ہے ہر پیرنٹ سے, آپ بچوں کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہیں یا ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں, مطلب بچے تو آ گئے ہیں دنیا میں لیکن اب ان کی پریزنس کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سے انٹریکشن کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. میرا سر مت کھاؤ. تو آپ ان کی پریزنس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے ان کی پریزنس انجوائبل ہوگی تو آپ مینٹورشپ اور اچھی پیرنٹنگ کر سکیں گے. کبھی کبھی بریک ملنا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ خود ہی ملے گا. جی آپ کی تھوڑا سا قریب قریب جی آواز آ رہا ہوں کہ جب آپ بچے کو ایفرٹلیس انٹرٹینمنٹ ملتی ہے تو واقعی وہ بے نیاز ہو جاتا ہے, جسٹ لائک اے سیلف یوز آف سیلف. تو ہاؤ وی کنٹرول اٹ فار دیٹ, کیونکہ وہ اس میں اتنا بک ہو جاتے ہیں بچے کی طرح ہی ہم ان کو کہتے رہے تو وہ اسکرین ٹائم ان کا شارٹ ہو نہیں پاتا. تو اس کے لیے کیا میجر سے لینے چاہیے کہ وداؤٹ اینی پرابلم کہ بھائی ان کو ڈانٹ رہے ہیں بار بار کہ سیلف نہیں کرو اس پہ زیادہ. بہت اچھا. اگر بہت انڈلج ہو گئے ہیں موبائل فون کے ساتھ تو اب کیا جائے؟ پہلے تو اصولی بات میں یہ کر دوں کہ جائز اور اچھے مقصد کے لیے بھی اسکرین اور گیجٹ کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. یعنی اگر بہت اچھا مقصد ہے تو بھی اس کے یوز کو منیمائز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے دوسرے قسم کے مسائل, جس کی ابھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے, ہیلتھ کے ہیں, کنسنٹریشن کے ہیں, مزاج کے ہیں, ٹھیک ہے, مائنڈ فلنس کے ہیں, یہ سب مسائل اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی مسائل تو ایک الگ چیز ہے. یعنی اگر یہ کہے کہ میں بہت اچھی چیز دیکھ رہا ہوں اسکرین میں, تو بہت اچھی چیز کو بھی اسکرین میں کم دیکھنا چاہیے. غلط چیز نہیں دیکھ رہے, اچھی چیز کو بھی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے, تو 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو بہت کم ملے, یہ ایک چیز ہے. لیکن اگر وہ اس کے پاس موجود ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی لائف میں کچھ اور نہیں ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں, ایک تو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے مواقع کتنے ملتے ہیں, کلیکٹیو فیملی ٹائم کیا ہے اور کلیکٹیو فیملی ٹائم کے نارمز کیا ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا بچہ موبائل فون کے ساتھ ایکسیسو اٹیچمنٹ ہوگی یا کم ہوگی. کلیکٹیو فیملی ٹائم اور کلیکٹیو فیملی اسپیس گارڈڈ ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر یہ جگہ اور یہ ٹائم, مثال کے طور پر اسکرین فری میل ٹائم, یہ انشور کریں. کھانے کے ٹائم سب لوگ بیٹھیں گے, گھر کا پکا ہوا کھانا ہوگا, اسکرین ساری بند ہوگی,
ٹیبل پہ اسکرین نہیں ہوگی. اور بچوں سے ایک چیز طے کریں کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے یہ جو موبائل فون کی اسکرین ہے یہ آپ کے جو شوز ہیں اس کے نیچے جو جگہ ہے اس سے زیادہ ڈرٹی ہے موبائل فون کی اسکرین. ڈو یو نو دس؟ موبائل فون کی اسکرین پر اس سے زیادہ جرمز ہیں. فزیکل آبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کی سرفیس کے اوپر. تو بچوں کو یہ بتائیں کہ موبائل فون جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہاتھ دھونے کے بعد موبائل فون کو ٹچ نہیں کر سکتے, کیونکہ موبائل فون کو ٹچ کریں گے تو پھر ہاتھ گندے ہو جائیں گے. تو اب اور ٹیبل پہ نہیں آنی چاہیے. ڈائننگ اسپیس پہ موبائل فون نہیں ہوگا, ڈائننگ ٹیبل پہ موبائل فون نہیں ہوگا. اور اس رول کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, خود اپنے موبائل فون کے یوز کو لمٹ کریں. اور پھر اس کے بعد اگر ہمارا کلیکٹیو فیملی ٹائم ہے جس میں باتیں کر رہے ہیں اس کا لطف ریئلائز کرے گا کہ اس میں تو اتنا مزہ آ رہا ہے, موبائل فون پہ وہ مزہ نہیں آتا. اسی طرح جو نیچر کے ساتھ ایکسپیرینس ہے یا اسپورٹس کا ایکسپیرینس ہے وہ اسے ملنا چاہیے. اگر آؤٹ ڈور اسپورٹس اور نیچر کا ایک موقع, اس کو نیچر میں وقت گزارنے کا یا آؤٹ ڈور اسپورٹس کا موقع نہیں مل رہا, کلیکٹیو فیملی ٹائم نہیں مل رہا, تو اس کے پاس انگیجنگ آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں. اسکرین سے زیادہ انگیجنگ کوئی چیز نہیں ہے اس وقت دنیا میں. لیکن اگر آپ آلٹرنیٹیوز کریٹ ہی نہیں کر رہے اور اسکرین کے استعمال کو لمٹ نہیں کر رہے تو پھر یہ چیز سالو نہیں ہو پائے گی. تو پہلے تو اپنے روٹین کے اندر بہت ٹیکٹفلی ایسا کریٹ کیجئے, کچھ رولز سیٹ کیجئے کہ دیکھو کھانے کے ٹائم پہ ہاتھ دھونے کے بعد موبائل فون کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا, اور ڈائننگ ٹیبل پر بلکہ اسکرین نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم مائنڈفل ایٹنگ کریں. بہت سی مائیں چھوٹے بچے کو اس گیجٹ ہاتھ میں دے کے پھر اس کو مائنڈ لیس فیڈنگ کرتی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ خود کوئی نظم سنایا کریں, آپ خود کوئی بات کیا کریں, آپ اپنے ساتھ اس کو انوالو کریں اور پھر اس کو کھانا کھلائیں. تو اگر اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو پرنسپل ڈسکشن ہے نا کہ مطلب جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, اس طرح کی ڈسکشنز ہوں زیادہ. تو اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر تو وہ مطلب جاتا چلا جائے گا. اور دیکھیں اگر ہم روٹین کو انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کریں اپنے روٹین میں, اپنے سسٹم میں, تو پھر ہمیں نیگنگ کی ضرورت کم پڑے گی. اگر روٹین میں ہم نے یہ چیزیں طے نہیں کی ہوئی تو پھر ہر وقت پیچھے پڑیں گے. تو مثال کے طور پر آپ نے ایک کام یہ کیا کہ مغرب کے بعد آپ نے کوئی ٹائم طے کیا کہ وائی فائی جو ہے وہ ہم اتنے بجے آف کر دیں گے, اتنے بجے وائی فائی آف. ہم نے ایک بات کی کہ بھائی موبائل فونز جو ہیں رات کو ہم اس جگہ رکھ کے سوئیں گے. تو کوئی ایسے چیزیں طے کریں. لیکن اگر والدین خود ہر وقت موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دل پہ پتھر رکھ کے کام کرنا پڑے گا کہ موبائل فون سے سوشل میڈیا کے ایپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو جی ہلو وعلیکم السلام. میں ایکچولی آپ سے ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. میری بیٹی ہے 7 سال کی, ادھر ہی پڑھتی ہے, اور اس کی میں آپ کو پرسنالٹی تھوڑی ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ مجھے ایڈوائس دیجیے گا کہ کس طرح مجھے ہینڈل کرنا چاہیے. میں اس کو ڈیفائن تھوڑا اچھے طریقے میں کوشش کرتا ہوں جتنا کر سکتا ہوں. اچھا, وہ میری بیٹی جو ہے 7 سال کی ہے, دوسروں کے سامنے وہ شائع ہوتی ہے, کانفیڈنٹلی بات نہیں کرتی ہے. گھر میں وہ جو ہے بہت شرارتی ہے, گھر میں کھیلتی کودتی ہے, اور میرا اور میری وائف کا 90% ٹائم وہ کہنا نہیں مانتی. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس سے دوستی کرنے کی. جیسے ہی میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں, دوستی کرتا ہوں, تو اس کی روز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے. مجھے سلائم چاہیے آج, مجھے چاکلیٹ چاہیے, مطلب کوئی نہ کوئی ضد لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اور اس کو پورا کرا کے چھوڑنے کی اس کی عادت ہے. اس کی اسٹربنس مجھے پسند بھی ہے, لیکن میں تھک بھی جاتا ہوں اس کی اسٹربنس کو پورا کرتے کرتے. کبھی پورا کر دیتا ہوں, کبھی نہیں کرتا ہوں. اب پرابلم یہ ہے, اب وہ رات میں بھی یہی کرتی ہے. ہم پورا سونے کا ماحول بنا دیتے ہیں, جب ہم اس کو سلانے لٹاتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے, حالانکہ سب کھا چکی ہوتی ہے اور ہنس بھی رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چھیڑ رہی ہے, لیکن پھر بھی ضد پوری کراتی ہے. ٹھیک ہے, اب میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا میں اس بچے کے ساتھ چلوں کس طرح. فار ایگزامپل ایک کلاس بار, اچھا اپنے سیکرٹس جو ہے وہ
اپنی مدر کو تو بتاتی ہے, مجھے کم بتاتی ہے, مدر سے زیادہ کلوز ہے, اور وہ تھوڑی مجھے انٹروورٹ ٹائپ ہی لگتی ہے, میں ایکسٹروورٹ ہوں, ٹھیک ہے. لاسٹلی اس کے اسکول میں لڑکوں سے تو دوستی ہو گئی, اسی اسکول میں ہے, لیکن کہتی بھائی لڑکیاں جو ہے میری ان سے دوستی نہیں ہوتی. تو اس کو ہم نے ایک دن سمجھایا کہ تم جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو, تم شاید اس وجہ سے تم سے کوئی دوستی نہیں کرتا. تو وہ نیکسٹ ڈے اسکول گئی اور اس نے جو ہے وہ چینج ہو گئی, کہتی ہے مطلب لڑکیوں کی مدد کرنے لگی اور بڑی جو نا کیئر ٹیکر ہو گئی. تو لڑکیوں نے بولا تمہیں کیا ہو گیا یار, کہتی چھوڑو پھر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر وہ اس کو دوست بنانے میں پرابلم ہوتی ہے, لیکن لڑکوں سے اچھی دوستی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے پرسنالٹیز کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے, اس میں آپ اتنا ایڈوائز کر سکتے ہیں. اچھا, جب ایک کوئی فروٹ ٹری ہم لگاتے ہیں, پھل کا درخت لگاتے ہیں, اور وہ زمین سے نکلنا شروع کرتا ہے چھوٹا سا پودا, تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی شیپ, اس کا لک, اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. ایک پھول نکلتا ہے, آپ نے کیلے کا درخت اگر دیکھا ہو تو اس کا ایک بڑا سا پھول نکلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بلاسم کرتا ہے, آہستہ مطلب جو بلاسمنگ کا عمل ہے نا, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی سچویشن چینج ہو جاتی. بچے کی بھی جو اپ برنگنگ ہے, بچے کے بارے میں ہماری زیادتی یہ ہوگی کہ ہم بہت ینگ ایج میں بچے کے کسی بیہیویئر کو دیکھ کے کوئی ججمنٹل کامنٹ کریں. اچھا, ججمنٹل کامنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گفتگو میں 3 لفظ ہیں, وہ میں پکڑتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ صرف یہ سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ شائع ہے, وہاں پر یہ شائع ہے. آپ اس کو یوں کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ ابھی کچھ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کر رہی, کچھ لوگوں سے مل رہی ہے, لیکن اس کو نا ایک ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک فائنل کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ میں اس کی اس شخصیت کو ڈسکرائب کریں, یہ ضروری نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے شائع جو ہے وہ یہ نان ٹیکنیکل ٹرم میں آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا. دوسرا ورڈ آپ نے کہا ڈیمانڈنگ ہے, تو ڈیمانڈنگ بھی بالکل ایسا ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تیسرا جو ورڈ ہے نا انٹروورٹ, یہ اب تھوڑا ٹیکنیکل, مطلب اب یہ ایک بڑا ٹھپا ہے. اچھا, میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں, کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کنکلوسیو ججمنٹ نہیں گئے, مطلب ٹھیک ہے وہ مطلب یہ گرو کر رہی ہے, یا آہستہ آہستہ اپنے کبھی یعنی بچہ جو ہے کبھی بہت ایکسپریسو ہو جائے گا, کبھی تھوڑا سا چیزوں کو اندر رکھے گا, کبھی بتائے گا, ابھی آہستہ آہستہ اس کی شخصیت انفولڈ ہو رہی ہے. ہمارا کام یہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یعنی بچے کے اندر جو بھی ایشو نظر آئے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے بیہیویئر پیٹرن میں یا میری پرسنالٹی میں ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جس کا یہ آؤٹ کم ہو, بس ہم صرف اس لحاظ سے کیئرفل رہیں. باقی آپ کی جو بیٹی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے. اصل میں بچوں کی پیرنٹنگ میں نا کچھ غلطیاں ہیں جو بہت عام ہیں. وہ عام غلطیوں میں سے 3-4 غلطیاں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے پریز یور چائلڈ اینڈ پریز دیم آفن. پریز یہ پیرنٹنگ کا وہ پرسکرپشن ہے جو ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی نے ہمیں عطا کیا ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بچے کی اچھا پریز جو ہے نا وہ فوری کام کرتی ہے. آپ بچے کی تعریف کریں ٹھک کر کے, وہ آپ کو اٹ ورکس. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں سر پریز کے حق میں دلیل یہ ہے کہ اٹ ورکس. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ بچے کو ایک زوردار تھپڑ ماریں تو وہ بھی ورک کرتا ہے, تو اس کے حق میں بھی دلیل ہو سکتی ہے. لیکن پریز از اے پوائزن, پریز از ناٹ گڈ فار یور چائلڈ. اس کی جو نیڈ ہے وہ ہے انکنڈیشنل ریسپیکٹ. چاہے بچہ کوآپریٹ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, چاہے بچہ اوبے کر رہا ہو یا ڈس اوبے کر رہا ہو, چاہے بچہ بدتمیزی کر رہا ہو یا کوئی اچھا کام کر رہا ہو, انکنڈیشنل رسپیکٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے بچے سے کوئی بات کہنی ہے رسپیکٹفلی کہنی ہے. آپ جتنا بڑا انسان اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں, اتنے بڑے انسان کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے وہ رسپیکٹ آپ ابھی سے اپنے بچے کو دیجیے. آپ اپنی بیٹی کو بہت بڑی زبردست خاتون بنانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس خاتون کو دنیا جتنی رسپیکٹ دے گی وہ رسپیکٹ آپ ابھی سے دیجیے. لیکن تعریفیں جو ہے نا
اس میں کیئرفل ہوں. اس کے نتیجے میں خود پسندی اور کبر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی رو رہی ہے بری طرح نارسزم کے اوپر، لیکن اس کی جو کازز ہیں، جو چائلڈہڈ میں اس کا سیڈ ہم ڈالتے ہیں، اس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے. دوسرا مسئلہ ایکسیپٹنگ ایوری وش. نو نہیں کہنا ہے، جو کہہ رہے ہیں فوراً کر دو. تو اس نے آدھی رات کو چاکلیٹ کی فرمائش کی تو ہم آدھی رات کو چاکلیٹ دیتے ہیں، یہاں جانا ہے وہ کرتے ہیں. جو کہتا ہے جو یہ نہیں کریں. وہ بچہ جس نے کبھی نو نہیں سنی وہ ایموشنلی ولنریبل چائلڈ ہے. تو نو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کس چیز پہ نو کہنی ہے، کیسے نو کہنی ہے، کب نو کہنی ہے، اس کے لیے حکمت چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی چیز کو نو کہیں گے جو نو کہنے والی ہے. لیکن اگر ایک بچہ آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو نو نہیں کہیں گے. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ نے لیکن اگر آپ بزی ہیں اور آپ کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور آپ کا بچہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے بچے کی بات سنیں گے، ایکنالج کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم بعد میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے. تو پھر آپ بعد میں اس کو ڈیٹیل میں ٹائم دیں گے، لیکن ابھی آپ کم از کم ایکنالج تو کریں گے اسے. تو انکنڈیشنل رسپیکٹ کیا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں پیرنٹنگ کے اوپر، وہ دیکھیے گا. اسی طرح بچے کی کچھ ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر ڈیولپمنٹل نیڈز پوری نہیں ہوں گی، اس کی شخصیت کے اندر کمپلیکسز ہوں گے، اس کی شخصیت میں پرابلمز ہوں گے. وہ پرابلمز بیہیویئر کی سطح پر بھی آئیں گے، وہ پرابلمز ہوں گے. لیکن اگر ڈیولپمنٹل نیڈز کیا ہیں اس کو روزانہ حق کیا جائے، اس کو پیار کیا جائے. مثال کے طور پر بہت سے بچے پیرنٹس کو حق کرتے ہیں، پیرنٹس بچوں کو حق نہیں کرتے. اگر آپ کا بچہ آپ کو آگے حق کرتا ہے اور آپ اس ہگنگ کو انجوائے نہیں کرتے اور آپ ہیپی نہیں ہیں تو یہ ون وے ہگنگ ہے. لیکن ایک چیز ہے ٹو وے ہگنگ، فل باڈی ٹو وے ہگنگ. دس از دا نیڈ آف یور چائلڈ. جیسے آپ کے بچے کی پانی اس کی ضرورت ہے نا، کھانا اس کی ضرورت ہے نا، گلے لگنا اس کی ضرورت ہے. اور وہ گلے لگنا کیسے؟ اگر اس نے انیشیٹ کیا ہے تو آپ ہیپیلی وارملی ویلکم کرتے ہیں، آپ جوش اور جذبے کے ساتھ گلے لگاتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اس کو پریس کرتے ہیں، آپ اسے پیار کرتے ہیں، آپ اسے دعا دیتے ہیں، آپ کوئی وربلی کوئی ایکسپریس کرتے ہیں. جتنا آپ یہ کام کریں گے اس کے ایموشنز کے اندر، اس کے مزاج کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا. یہ اس کی نیڈ ہے. لیکن بہت سے والدین اتنے بزی ہیں اور اتنے ڈسٹربڈ ہیں اور اتنا ان کا موڈ آف ہے کہ وہ گلے نہیں لگاتے. بچہ والدین سے گلے لگ لے تو لگ لے، والدین انیشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کھیلنے کا ٹائم اسے ملے. پھر یہ دو ماڈرن ایڈکشنز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. ایک ہے اسکرین، ایک ہے وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس. اگر آپ کا بچہ وائٹ شوگر کی کریونگ ہوتی ہے، آپ وائٹ شوگر چھوڑ دیجئے، آپ شہد پہ آ جائیے، آپ گڑ پہ آ جائیے، آپ کھجور اور کشمش استعمال کیجئے، آپ اسٹیویا کوئی اور چیز استعمال کیجئے جو دوسری، تو آپ کو کریونگ نہیں ہوگی. یہاں کتنے لوگ ایسے کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے بہت کریونگ ہوتی ہے، روزانہ کریونگ ہوتی ہے. آپ اس کو کھجور سے تبدیل، بہت اچھی کوالٹی کی کھجور لائیے، بہت اچھی کوالٹی کا کوئی جو بھی آپ کو کوئی بھی ایسی چیز کر لیجیے، فروٹ لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ. نیچرل سویٹنر اور پروسیسڈ آرٹیفیشل سویٹنر. تو وائٹ شوگر جو ہے وہ بچوں کے مزاجوں پہ بہت نقصان پیدا ہو رہا ہے. یعنی میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بچے کی لائف میں سے وائٹ شوگر اور اس کی ساری پروڈکٹس کو 30 ڈیز کے لیے بند کر دیں. 30 ڈیز کے لیے یو ول سی اے چینج ان دیئر بیہیویئر، اے بگ چینج. وہ بچہ جس کو ہم اب اگین ایک اور ٹرم ہائپر، جیسے میں نے کہا نا ایک کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ، ایک ایسی ہائپر جو ہے وہ سیمی ٹیکنیکل ٹرم ہے نا. یہ تو ہائپر ہو گیا، ہائپر تو ہم عام استعمال کر رہے ہیں. ہائپر ایکٹیو ہو گیا، ہائپر ایکٹیو ایک ہم کیوں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کہیں انرجیٹک ہے، ہم کہیں ایکٹیو ہے، ماشاءاللہ ہیلدی ہے. آپ اس کی غذا میں یہ تبدیلی کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ پھر کتنا فرق پڑتا ہے.
تو وائٹ شوگر اور اس کی پروڈکٹس. تو اب وہ لوگ کہیں گے ہم کیک کون سا کھائیں, ہم مٹھائی کون سی کھائیں, تو گھر میں بنائیے. اور الحمدللہ شہر میں بہت سی جگہوں پہ, میں نے جب میں کراچی میں ہوتا تھا, میں کراچی سے مطلب بغیر وائٹ شوگر کی بھی چاکلیٹس بنتی ہیں, نیچرل بہت اچھی ہوتی ہیں مجھے, اور بہت گھر میں بھی بن جاتی ہیں. تو ہر طرح کی چیز بچوں کو بنا کے دی جا سکتی ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وائٹ شوگر کو آپ نے منع کرنا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کریونگ نہیں ہوگی پھر آپ کو. اور جو بیہیویئر کے اندر جو مسائل ہیں نا, جو مطلب دیکھیں دوسرے مسائل ہیں اس کے, کیا مسائل ہیں میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن جیسے وہ ایک نفس کی خواہش جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پیدا ہوگی اور اس کے لیے بہت زیادہ مطلب ناراض ہوگا بچہ. اچھا اب اگر بچہ ضد کرتا ہے تو کیا کریں؟ آسان جواب یہ ہے, نہیں مانے. اس بچے نے کہا مجھے آدھی رات کو مجھے چاکلیٹ چاہیے, آدھی رات کو ابھی اس وقت کھانا کھانا ہے. آپ نے اس کو پیار کیا, گلے لگایا, دعا دی, آپ نے کہا لیکن صبح کھائیں گے. نہیں مجھے ابھی کھانا ہے. تو اس نے رونا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا. تو اگر کسی کو بہت غم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, دعا دیتے ہیں, بات سنتے ہیں, برا نہیں مناتے, ناراض نہیں ہوتے, ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوتے, شاؤٹ نہیں کرتے, ری ایکشن نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا دل چاہ رہا ہے ابھی کھانا کھانے کا, لیکن آپ مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا چکا ہے, ابھی اس کی نیڈ نہیں ہے, مذاق ہو رہا ہے. آپ نے سرنڈر نہیں کرنا. وہ آپ کہیں گئے ہیں اور اس نے کہا مجھے یہ چاہیے, پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں لے رہے. پھر وہ تھوڑی سی زوردار آواز نکالتا ہے, نہیں نہیں, پھر آپ ابھی بھی. لیکن پھر جب وہ رونا دھونا شروع کرتا ہے تو اب آپ میلٹ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا, فوراً گاڑی روکتے ہیں, فوراً اب اپنے کام چھوڑ کے اب وہ دلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کریں, یہ نہیں کریں. بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو پیسے کی زیادتی کی وجہ سے برباد کیا, وقت کی کمی اور پیسے کی زیادتی. اگر یہ کمبینیشن ہے نا تو بچے کی بربادی بہت آسان ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی پھر ہمیں بہت مائنڈفل ہونا چاہیے. بچے کو کیا چاہیے؟ وقت چاہیے, اور پیسے کی جو اسپینڈنگ ہے نا اس کو ذرا روکیں. یعنی جسٹیفائیڈ ہو نا, جو چیز صحیح ہے اس میں کریں نا, کیوں غلط چیزوں میں کیوں کرنا. تو اگر وہ آپ چیز نہیں دلا رہے تو کیا ہوگا؟ رونا دھونا ہوگا. آپ گلے لگائیں, پیار کریں, ڈانٹیں نہیں, ناراض نہ ہوں, ڈس ریسپیکٹفل نہ ہوں, ہیوملیٹ نہیں کریں, مائنڈ نہیں کریں, لیکن آپ فرم ہو, یہ غلط چیز ہے, نہیں دلانی. اس نے کہا مجھے یہ چاہیے. 6 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اس کام کی؟ وہ اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ اس کی نظر میں نا یہ سوکن ہے. سوکن کیا ہوتی ہے؟ آپ ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ آپ کا لاڈلا ہے, میں نہیں ہوں. Your child feels ignored in the presence of this because all your attention, یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ ساری اٹینشن کھینچ کے لے جاتا ہے. بچے کو تو دیکھتے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے یہ پیدا ہوا ہے لوگوں کا اپنے پیاروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کا ڈیوریشن ریڈیوس ہو گیا. ایک حاجی کا کعبے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کا ڈیوریشن ریڈیوس ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. طواف کے بعد سب سے بڑی عبادت کعبے کو دیکھنا ہے, لیکن حاجی کی جیب میں جب یہ ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑی دیر کعبے کو دیکھتا ہے, پھر اس کو دیکھتا ہے, پھر کعبے کو دیکھتا ہے, پھر اس کو دیکھتا ہے. تو اب وہ لڑکی جس سے ابھی 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھتا, اور مطلب اس میں اس کی تصویر دیکھ رہا ہے کہ تم اس میں ایسی لگ رہی ہو, لیکن یہ سامنے کھڑی ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی انسان ایک دوسرے کو دیکھے نا. ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہی, اس کی تصویر کھینچ کے اسٹیٹس پہ ڈال رہی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. بچے کو دیکھیے اور اسٹیٹس پہ پکچرز ڈالنا بند کر دیں. نظر لگتی ہے. ہمارا معاشرہ ایمان کی کمزوری, تزکیے سے محرومی کے نتیجے میں بہت سے مسائل کا شکار ہے. جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, چاہے بریانی چاہے بچہ, کسی کی تصویر نہیں ڈالیں. خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کر کے
انجوائے کریں. تصویر نہیں. یس 8 اور 7 8 and 6 ٹھیک ہے. اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیے بچوں کی کانفلکٹس کے اندر ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے پیرنٹس کا کہ سیفٹی کو انشور کریں. اگر کوئی بچہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, اگر سیفٹی کو کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہاں انٹروین کرنا ہے, الگ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن 80% ان کی فائٹس ایسی ہیں جس میں ہمیں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. پرابلم جب ہوتا ہے جب ہم بچوں کی لڑائیوں میں پارٹی بن جاتے ہیں, ہم بچوں کی لڑائی میں انٹروین کرتے ہیں, پھر ہم جج بن جاتے ہیں, پھر ہم فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلے کو دل پہ لگا لیتے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ تمہیں یہ نہیں دیتا, تم اس کے پاس نہیں جاؤ. وہ بھول گیا کہ یہ نہیں دیتا, وہ دوبارہ کھیل رہا ہے. بچے بہت بڑے دل کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی لڑتے ہیں. وہ اپنے کزن سے لڑ رہا ہے, اس نے کہا اب میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا. اس نے بھی کہا میں کبھی زندگی میں تمہیں یہ نہیں کروں گا. اور آپ سیریس ہو گئے, آپ نے کہا اچھا تم نے تو یہ کہا تھا زندگی میں کبھی نہیں کرو گے, پھر کیوں کر رہے ہو. آپ انوالو نہیں ہو بچوں کی لڑائی میں. بچے خود اپنے معاملات حل کریں. بہت سے کیسز میں اگر بچے لڑ رہے ہیں آپ انہیں الگ کریں, دونوں کو گلے لگائیں, دونوں کو دعا دیں, دونوں کو پیار کریں. پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس کی کسی سے نہیں بنتی. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ بچے کی نظر میں آپ کا کسی سے ڈسپیوٹ تو نہیں چل رہا. بات سمجھ آ رہی؟ وہ دیکھتا ہے کہ اماں جان ابا جان سے کچھ فرکشن ہے, اماں جان کی دادی جان سے کوئی مسئلہ ہے, پڑوسن سے کوئی مسئلہ ہے, اور فلانی کی تو غیبت ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہے. جب بچہ یہ دیکھتا ہے تو بچے کو اپنی لائف میں ریلیشن شپ نبھانے میں مشکل ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم بچوں کو کمپیریزنس ہم کرتے ہیں. ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بعض اوقات کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو جلدی تیار ہو گئے, آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے. دیکھیں انہوں نے تو کھا لیا کھانا, آپ نے ابھی تک اپنی روٹی فنش نہیں کی. آپ روٹی کب ختم, دیکھیں انہوں نے تو کر لی, انہوں نے دودھ پی لیا, آپ نے نہیں پیا. یہ نہیں کریں, کمپیریزن نہیں کریں. پھر اس سے بھی آگے کی بات یہ کہ بہت سے والدین یہ نہیں سمجھتے کہ ریسورس انٹرڈیپینڈنس کیا چیز ہے. بہت سارے ٹوائز, میں ایک خاتون ایک یعنی پیرنٹ کا میں معاملہ بتاؤں, ان کے 2 بچے تھے, انہوں نے بچوں کے لیے بال خریدی تو 2 بالز خریدی. میں نے کہا بھائی 2 بالز اور 2 بچوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی مزہ نہیں آئے گا, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ایک بال خریدی ہے, دونوں بچے انجوائے کریں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی انڈیویجولزم اتنا ڈیپلی روٹڈ ہو گیا ہے کہ یہ ان امیجنیبل ہے. اب آپ کو میں بتاؤں, آج سے 50 سال پہلے لوگ ایک برتن میں پوری فیملی کھانا کھاتی تھی. آپ میں کسی کے یہاں ایک برتن میں فیملی کھانا کھاتی ہے, جیسے تھالی ہوتی ہے. گجراتی کمیونٹی میں اور بعض کمیونٹیز میں دیر از اے بگ تھالی اینڈ 5 or 6 people eat in one long big dish, سب ایک اس میں. اب یہ ان امیجنیبل ہے. 50 سال پہلے دنیا میں ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن اب ہر بندے کو ایک یعنی غیر ضروری طور پر پرسنل چیز چاہیے. لیکن وہ جو پرسنل پوزیشن میں میری پرسنل چیز ہونی چاہیے نا, اس نے کلیکٹیو ایکسپیرینس اور خوشی کے اس تجربے سے ہمیں محروم کیا. تو جیسے میں نے دیکھا, وہ ایک فیملی نے 2 بچے ہیں, ان کو الگ کریونز اور پینٹس کا سیٹ لے کے دیا, ان کو الگ سیٹ لے کے دیا. اب ان کا ایک ریڈ کلر گم ہو گیا تو وہ ان سے لے رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہے, اور اس کے اوپر اماں جان سورہ ماؤن کی آیت سنا رہی. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے سمجھ آ رہی بات.
میں نے کہا آپ پہلی بات تو یہ آپ بچوں کو بتائیے کہ دیکھو یہ زندگی میں نا گھر کے اندر بہت کم چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ان کامن. گھر اسے کہتے ہیں. کم چیزیں ان کامن ہیں اور زیادہ تر چیزیں کامن ہیں. کچھ چیزیں تو اچھا ابھی آپ تھوڑی سی ہی تو کامن شروع کریں اور اس میں ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. آپ اگر چاہتی ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیلیے, آپ فزیکلی کوئی اسپورٹس بچوں کے ساتھ کھیلیے. 6 سال اور 8 سال کی عمر میں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اور آپ دعا ضرور دیں. آپ کی زبان سے بچہ اپنے لیے دعائیں سنیں. ابھی اگر میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھوں آخری دفعہ, بلکہ چلیں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں, آپ سے نہیں آپ کے بچے سے پوچھوں, تمہارے اماں نے اور تمہارے ابا نے تمہارے لیے تمہیں جو دعائیں دی ہیں اس کو لسٹ ڈاؤن کرو, جو تمہیں یاد ہیں تمہاری لینگویج میں, عربی کی بات نہیں کر رہا, تمہاری زبان میں تمہیں کیا کیا دعائیں دی ہیں لکھو ذرا. آپ کا بچہ کون سی دعائیں لکھے گا جو آپ نے خود سے اسے دی ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ کتنی دعائیں لکھے گا؟ اب میرا ایک سوال ہے, کیا اس میں حکمت کی دعا ہے؟ کیا اس میں محبت کی دعا ہے؟ کیا اس میں تعلق کی دعا ہے؟ کیا اس میں برکت کی دعا ہے؟ تو ہماری زبان سے وہ اپنے لیے دعائیں سنیں اور یہ کام ہو, مطلب اسے بہت اچھا لگے, تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. یہ میرے بہت تفصیلی لیکچرز ہیں, ہنڈریڈز آف لیکچرز آر دیئر آن آور یوٹیوب چینل. اس کے اوپر وہ پیرنٹنگ کے اوپر ہیں, وہ آپ سنیے انشاءاللہ, اس میں آپ کو ملے گا. آپ فرمائیے. 6 سال کا. اور جو آپ نے بات کی ہے, ہمیں آپ کی ویڈیو جو 4 سے دیکھی تھی, تو جو بھی پیرنٹنگ کا تھا وہ میں نے تھوڑا سا اپنے بیٹے کے شامل کیا. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بیٹ بال ہوتا ہے جو سنے تو اسمائل کرے اور جواب نہ دے, اور آگے سے تو وہ کچھ کر رہے کہ دادا جو ہے میرے بیٹے کے تو اس میں ہیں الحمدللہ. اس کے جو فادر ہے, تو جیسے آپ کے سر کا کوشچن تھا کہ آپ کی کون سی کوالٹی اچھی لگتی ہے, تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو مجھے بولا نہیں بابا. تو میں نے کہا نہیں میری بتاؤ, میں نے کہا نہیں بابا, میں نے کہا نہیں میری بتاؤ, میں نے کہا بابا. میں نے کہا اچھا کیا بابا تھا, تو میں نے کہا لو. میں نے کہا کیا کہہ رہا پیار, تو میں نے کہا میرا کچھ نہیں اچھا لگتا, کہہ رہا اچھا آپ کی بریانی میں نے آپ کو کام نہیں کر پائی. تو اب یہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ کسی کو بھی ملے گا اسے تو بہت ڈسپلن بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اب یہ بہت زیادہ بچپن سے روتا تھا جب چھوٹا تھا اور بہت سچی ہے. اسکول نہیں ہو رہی تھی, پیسے بھی ہو گئی تو بہت سوئے گا. اب جب اسکول آیا تو بچوں سے نا وہ کھیل نہیں پاتا, بچے اس کو اسکول میں اس کو گرل گرل بولا تھا. اب وہ نا جیسے میری کزن میری بہنوں کے بچے ہیں تو وہ 7-10 ایئرس کے, تو وہ ان کے ساتھ نہیں کھیل پاتا. کل پرسوں وہ کہہ رہا تھا روتا ہوا کہ اماں چھوٹا بھائی جو ہے اس کا اس کے ساتھ سب کھیل لیتے, تو کہہ رہا کہ اماں میرے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا اور سب جو ہے محمد کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اب یہی بات کی جو سوال اس نے کیا میں تو مجھے جواب آتا ہی نہیں تھا, تو اب میں کیا اس کو جواب دوں. وہ جو اس نے کہا بریانی, اس والی بات. ہاں نہیں پریشان نہیں ہوں, آپ دل پہ نہیں لیں بچوں کی بات. اور بچوں سے نا ڈائریکٹ کویسچنز نہیں کریں, اور بلکہ ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں سے ڈائریکٹ ایکسپلیسٹ فیڈ بیک نہیں لیں کہ ہماری ٹیچنگ پہ کوئی ڈائریکٹ کامنٹ. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی تمہیں کون سی ایکٹیویٹی میں زیادہ تمہیں مزہ آیا, یہ پوچھ لیں. یہ انڈائریکٹ فیڈ بیک. یا اپنی پیرنٹنگ کے اوپر بھی ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں لیں, یا یہ نہیں پوچھیں کیٹیگوریکلی کہ تمہیں میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یہ, یا ہمارے اندر, یعنی اس بات کو تھوڑا سا رکیں. یعنی جس سینس میں ہے ٹھیک ہے, اگر اس نے جو جواب دیا ہے وہ اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آخری واقعہ ہوتا ہے, ریسنٹ میموری ہوتی ہے, وہ ایک دم آ جاتی ہے, تو وہ اس کو سیریس نہیں لیں, ٹھیک ہے, اور اچھی بریانی بناتی رہیں. ہاں جو ساؤنڈ ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے. مطلب اگر زور سے بولنا ہے, زور سے دروازہ بند کرنا ہے, زور سے کوئی بلاسٹ ہوا ہے, کوئی اور ایسا چیز کی آواز آئی ہے, یا آپ زور سے کچھ بولے ہیں, اس سے وہ ڈرے گا.
فیشل ایکسپریشنس کو بھی وہ ریڈ کرتا ہے. 2 مہینے کا بچہ بھی آپ کے فیس کو ریڈ کر کے یہ ایسس کر لیتا ہے کہ آپ ہیپی ہیں یا ان ہیپی ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ تو اس سے ذرا سا بچانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ایک ان یوزول مطلب ایک ایسا ماحول جس میں نوائز لیول جو ہے وہ زیادہ نہ ہو, خاموشی ہو, سکون ہو اور شور نہ ہو, بچے کے سامنے چیخیں نہیں, یعنی میں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ڈر وہ امیٹیٹ کرتا ہے, مطلب ہم سے سیکھتا ہے. اس کے سامنے کوئی ڈرا تھا یا اس کے سامنے ایک ڈرپوک آدمی موجود ہے تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو نہیں ڈرتے. اگر آپ اندھیرے سے ڈرتی ہیں, اگر آپ کے اندر ارریشنل فیئرز ہیں تو وہ ارریشنل فیئرز پہ اپنے کام کریں, انشاءاللہ بچہ سیٹ ہو جائے گا. ہاں 5 سال کا اس کے ذہن میں ایک امیجنیشن ہے کہ میں نے ایک دن ویڈیو میں کچھ بلیک دیکھا, اس کے بعد سے وہ اندھیرے میں دیکھ ہی نہیں سکتا, تھاٹ آف یہ بغیر سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اسکرین ٹائم میں اصل میں دیکھیے, اگر وہ بچے جو بہت شریفانہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی 2 سال کے اندر ہنڈریڈز آف مرڈرز, ہنڈریڈز آف ہانٹنگ سچویشنز, ہنڈریڈز آف سینسیشنل سچویشنز وٹنس کر چکے ہیں. یعنی ایک ایسا بچہ جو بہت شریفانہ کارٹون دیکھ رہا ہے اس کے پلاٹ کے اندر بھی یہ سارے ایلیمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بچوں کو اسکرین ٹائم سے نکالیں. اچھا, اگر فیئر بیٹھ گیا ہے تو اس کی تھراپی یہ ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہے وہ ہمارے موڈز کے لیے بہت اچھی تھراپی ہے. یعنی وہ والی دھوپ جس کو ہم آسانی سے جو چپتی نہیں ہے, یعنی ارلی مارننگ کی جو فریش سن ہے, اس سورج کی روشنی میں جو ہلکی ہلکی سن لائٹ ہے اس میں آپ اوپن اسپیسز پہ نیچر میں واک کریں, ٹائم اسپینڈ کریں, اتنی دیر اسپینڈ کریں کہ یعنی سورج نکلنے سے لے کر اور دھوپ کے چبھنے تک یہ تقریباً 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, اتنا ٹائم آپ وہاں گزاریں, روزانہ گزاریں. اور یہ جو اسکرین ہے اس کو بند کریں. ایسی امیجز, ایسے لٹریچر جس کے اندر بہت ہی ڈپریسنگ قسم کے پلاٹس ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کریں, ایسی باتوں کو ڈسکنیکٹ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے تذکروں سے روکیں اور انشاءاللہ یہ مطلب دوبارہ سے ریوائول ہو جائے گا. جی آپ مل کے کھیلنا, گھر میں مل کر کوئی انڈور گیمز کھیلیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری لڑائیاں ایسی ہیں جس میں آپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس کا وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ نے سنے تھے, آپ مطلب آپ ان سے کہیں کوئی بات نہیں, آپ لوگ آپس میں ہینڈل کریں, مطلب وہ آپ اسے کرنے دیں, لیکن چونکہ اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر یہ کیریکٹر آپ لوگوں میں سے تو نہیں ہے, پیرنٹس تو ایسے نہیں ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ. کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ جو بالکل بیچ والی ہے اس سے بہت اٹیچ ہے, دونوں آپس میں اتنے اٹیچ ہے کہ تیسری کو بالکل لیفٹ آؤٹ فیل کرواتے ہیں. تو وہ بہت فیل کرتی ہے کہ مما جو بڑا بھائی ہے مجھے نا اتنا مطلب وہ ہلا نہیں رہا ہے, یا پھر مطلب ہوتے ہیں ساتھ پلے کرواتے ہیں وہ نہیں کروا رہے ہیں, بہت پیچھے پیچھے نہیں ہو رہے, بہت فیل کہ مما ہمیں ایسے دور ہوتی ہے. وہ بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتے, بولے مما مجھے نا اسکرین دے دو, میں اسکرین جا کے دیکھ لیتی نا. اچھا, میں 2 ایکٹیویٹیز سجیسٹ کروں گا یہ جو بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں اس حوالے سے. کلیکٹیو فیملی ٹائم میں ایک کام یہ کیجئے کہ آپ بچے کی کیریکٹرسٹکس بتائیں گے, کسی ایک بچے کی, اور بچوں نے گیس کرنا ہے کہ ہو از دس. آپ نے ڈسکرائب کرنا شروع کیا,
اور آپ نے کہا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، اور اس میں آپ کی ٹرک یہ ہے کہ پہلے بالکل کامن چیزیں آپ اسے کہیں اس کی 2 آنکھیں ہیں، وہ کہیں گے یہ تو سب کی ہیں، اس کا یہ سوتا بھی ہے، ہم سب سوتے ہیں، اور یہ میرا بچہ ہے، ہم تینوں آپ کے بچے ہیں۔ تو اب آپ نے انکانشیسلی کامن ٹریٹس کے اوپر اٹینشن ڈرا کی، اور اس کے بعد آپ نے پھر یعنی 5 6 7 8 کرنے کے بعد 10 کرنے، یہ سب بہت اچھے ہیں، ہم تو سب بہت اچھے ہیں، ان سب سے مجھے بہت محبت۔ اب آپ نے کہا گیس ہو از دس، بچے کو گیس کرنا ہے، آپ سارے کامن ٹریٹس بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا یہ جو ہے اس کے پاس ایک پنک کلر کا ایک بیج ہے، اس نے ایک دفعہ ایک فاؤنٹین ڈرا کیا تھا، اس میں ایک گرین کلر کی ایک چیز بنائی تھی، یہ میں ہوں وہ، اس طرح کر کے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے فلاں اسٹوری، یہ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی کلیکٹیو فیملی ٹائم کی، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ کلیکٹیو فیملی ٹائم میں ایک کام یہ کیجئے کہ بچوں سے یہ کہیے کہ وہ کوئی پزل یا کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی کویسچن یا کوئی ٹاسک کریٹ کریں، اور ایک چھوٹا سا باسکٹ ہے، اس کے اندر پرچے میں لکھ کے ڈالنا ہے۔ اگر بچہ لکھ نہیں سکتا تو آپ کو کان میں بتائے گا اور آپ لکھیں گی، وہ کوئی بھی ٹاسک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک باسکٹ بنا لی جس کے اندر پرچیاں بنا کے ڈال دیں، یہ بچوں نے کیا ہے، اور ہر بچے سے پوچھنا ہے کہ بھئی ہر بچہ 3 ٹاسکس بنا کے اس میں ڈال دے۔ ایک بچے نے 3 ڈالے، دوسرے یا کم از کم 2 ڈال دے، اس نے 2 ڈالے، اس نے 2 ڈالے، اور اب اس کو بیٹھ گئے اور اب اس کو نکالنا ہے اور کرنا ہے۔ دیکھیں کلیکٹیو فیملی ٹائم کو کیسے ایفیکٹو بنانا ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ یہ کیجئے، آپ کے بچوں کی لڑائیاں اور وہ آپ کو بہت کم محسوس ہوگا۔ ہو یہ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کلیکٹیو انگیجمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن چاہیے، ایڈلٹ سپرویژن چاہیے چھوٹے بچوں کو، اور انڈیویجول پلے کے لیے صرف یہ چاہیے کہ یو آر دیئر۔ وہ بہت دیر تک اپنی انڈیویجول ایکٹیویٹی میں، ڈرائنگ میں، یا اپنے کسی ٹوائے کے ساتھ یا کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رہ سکتے ہیں، پرووائڈڈ انہیں یہ یقین ہے کہ اماں یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، میں بھی یہاں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا رہتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر 3 بچوں نے مل کے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی فیسیلیٹیشن چاہیے۔ تو یہ میں نے 2 ایکٹیویٹیز دی ہیں، آپ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جی آپ بتائیے۔ ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے۔ اچھا مردوں کی طرف بھی آتا ہوں، یہاں بہت سارے سوال انہوں نے ہینڈ ریز کیے، میں ان سے لے کے پھر ادھر آتا ہوں۔ یس شارٹ رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بچوں کی نیچر، جسے ہم اردو میں فطرت کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ گمان کریں کہ یہ خیر کا وہ دریا ہے جو اگر میں نے اچھی پیرنٹنگ کی تو کھل کے بہے گا، کھل کے نکلے گا۔ یعنی نیچر جسے ہم کہتے ہیں وہ سراسر خیر ہے، یعنی نیچر فطرت جو ہے نا وہ خیر ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، تو وہ اس وقت ٹھیک سے نکلے گا جب ہم اچھی پیرنٹنگ کریں گے۔ اور دونوں کا رول ہے، مطلب یہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہے کہ نرچر اور نیچر میں کیا، لیکن دونوں کا اپنا ایک رول ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کی فطرت کو اچھا بنایا ہے، لیکن اگر انسان کی تکریم نہ کی جائے، بچوں کو رسپیکٹ نہ ملے، محبت نہ ملے، ٹرسٹ نہ ملے، ان کی ڈیولپمنٹل نیڈز کو پورا نہ کیا جائے، تو وہ اپنی نیچر کے اندر جو خیر ہے اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ کس نے؟ اچھا میں بتاتا ہوں۔ دیکھ، پیرنٹنگ تو کسی کی بھی پیرنٹنگ ریزلٹس کو گارنٹی نہیں کرتی، ریزلٹس کو گارنٹی کوئی بھی چیز نہیں کرتی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک ہے اس کی فطرت، ایک ہے اس کی تربیت، ان کے نتیجے میں جو شخصیت بنی ہے اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے، یعنی امکان گناہ
اچھی پیرنٹنگ کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اچھی پیرنٹنگ ہماری نسل میں گناہ کے امکانات کا خاتمہ کر دے گی, شر کے امکانات ہی ختم کر دے گی, تو ایسا نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اصل میں یہ ایک پورا موضوع ہے, یہ جو پوری آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تفصیلی موضوع ہے. تو ابھی ہاں آپ بتائیے. آپ نے کہا کہ بچوں کی طرف ڈسرسپیکٹفل نہیں ہونا چاہیے, اور چائلڈ از بینگ ڈسرسپیکٹفل ٹوورڈز ہز پیرنٹس. ہاں, دوسرا یہ کہ بچے اصل میں ماؤں کا رول تھوڑا سا ریسپیکٹ ہوتا ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ, اور ایز کمپیئر تھوڑا فادر تھوڑے سے وہ بچے جو ڈسکرمنیشن شروع کرتے تھے اس کے لیے پھر آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, پہلی بات تو یہ کہ اگر بچہ ڈس رسپیکٹفل ہے, بدتمیزی کر رہا ہے یا ڈس اوبیڈینس کر رہا ہے, تو آپ کا کام یہ ہے کہ رسپیکٹفلی اسے منع کریں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ہماری بڑوں کی دنیا میں بالفرض خدا نخواستہ روڈ پہ کہیں جاتے ہوئے, کہیں آفس میں کوئی صاحب کوئی بیوقوفی کی بات کریں, کوئی بدتمیزی کریں, تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت رسپیکٹفلی ہم انہیں بتائیں گے. بالکل اسی طرح ہم بچے کو بتائیں, ہم کہیں بیٹا آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ لفظ استعمال کریں, آپ اس بات کو نائسلی کہیے. یعنی یہ بات پیار اور رسپیکٹ کے ساتھ اسے بتائیے, اسے رسپیکٹفلی بتائیے کہ بیٹا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ یہ والا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور یہ والا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا, یا یہ والی بات یہ چیز اچھی نہیں ہے. اگر بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے آپ ہاتھ پکڑ لیں, لیکن آپ اسے مطلب مارے نہیں یا کوئی ایسی وہ چیز نہیں, یعنی آپ اسے روک دیں, لیکن آپ اس کو بہت پولائٹلی, بہت رسپیکٹفلی آپ اپنی پوری بات اسے کنوے کریں, ورڈز میں کنوے کریں. آپ کہیں کہ بیٹا یہ چیز میں چاہتا ہوں آپ ایسے کریں, یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ ایسے کیجئے, ایسے نہیں کیجئے گا, یہ مجھے اچھا نہیں لگا, یہ اس سے مجھے تکلیف ہوئی. دوسرے, میاں اور بیوی کے درمیان جو پیرنٹنگ کا پروسیس ہے, پیرنٹنگ کے جو بیسک تربیہ کا جو گول ہے اور تربیہ کا جو پروسیس ہے, میتھڈالوجی ہے, اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر یہی کنسنسس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم نافع دینا ہے, اگر یہی کنسنسس نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی سب سے بڑی ضرورت حکمت اور علم نافع, ایمان, علم نافع اور حکمت, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے, کنسنسس نہیں ہے اس کے اوپر. اگر یہی کنسنسس نہیں ہے, اور پھر بہت ساری چیزوں میں کنسنسس نہیں ہے, مطلب بیگم کا خیال ہے کہ اس کو ہم یو کے بھیج دیتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ نہیں یو کے نہیں بھیجیں گے, ڈفرینس ہو رہا ہے. اور بچے کو پتا ہے کہ اماں جان یا ابا جان کہہ رہے ہیں کہ اس کو US بھیج دیں گے, اماں جان کہہ رہی ہیں نہیں بھیجیں گے. یہ جو ڈفرینسز ہیں اس لیول کے, اس کو انٹرنلی ریزالو کیا جائے. اگر ریزالو نہیں ہے تو کم از کم بچوں کے سامنے اتنے کلیئرلی باہر نہیں آنے چاہیے. بچوں کو یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ مطلب بڑی بڑی چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرق ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ابا جان کو ہو سکتا ہے جوس پسند ہو, اماں جان کو چائے پسند ہو, بالکل ان کو بریانی پسند ہے, ان کو پیزا پسند ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لائف کے جو بڑے ڈیسیشنز ہیں اور لائف کے جو بڑے جو طریقہ کار ہے, مثال کے طور پر ابا جان کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر بچہ مووی دیکھے, اور اماں جان کو ایشو ہے, تو کنسنسس ہونا چاہیے بیسک چیزوں میں. اور اگر ڈفرینس ہے تو پیرنٹس یہ طے کریں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا کنسنسس ڈیولپ کیجئے کہ ڈفرینسز کو ہم وہ نہیں کریں گے, مطلب ظاہر نہیں ہونے دیں گے. مطلب بڑے ڈفرینسز کو, ٹھیک ہے مجھے میوزک اچھا لگتا ہے, تمہیں نہیں ہے, تم سمجھتی ہو غلط ہے, میں سمجھتا ہوں, فرق ہو سکتا ہے نا دو آدمیوں میں. تو اب ہم کم از کم اتنا احتیاط کریں کہ بچوں کو ایک کنفیوزڈ پکچر نہیں دیں. ہمارے درمیان یہ ڈفرینسز ہم اپنے تک رکھیں گے, بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ بچوں کے سامنے بحث شروع ہو گئی, انہوں نے کچھ بول دیا, انہوں نے کچھ بول دیا, ایسے نہیں کرو گے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. بات کلیئر ہو رہی؟ جی Mama, I am very tired, I am very
سبحان اللہ. پوری زندگی میں ماشاء اللہ بہت اچھا سوال. پتہ ہے پوری لائف میں نا آپ کو ان لمیٹڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا موقع اس کو صرف ابھی ملے گا. تھوڑے سے دن ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ 2 کام ایسے ہیں، دل بھر کے کھیلنا اور دل بھر کے باتیں کرنا، یہ لائف میں دوبارہ موقع نہیں آئے گا. جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ونٹر ویکیشن ہو گئی؟ اچھا نہیں ابھی تو ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اب رمضان میں ویکیشن آئیں گے اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کا دیکھیں باتیں کرنا تعلیمی کام، باتیں کرنا تعلیمی کام ہے. اگر سینسیبل باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس تھیں اس میں کانورسیشنز ہیں. احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ کانورسیشنز ہیں. وہ صرف سوال ہے جواب ہے، سوال ہے جواب ہے، باتیں ہیں. اور کمال کی اتنا بڑا علم، اتنی بڑی تربیت. تو بچوں کو ہر وقت انگیج رکھنا، یہ آکیوپائی کرنا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اتنا بزی روٹین آف لوڈ کریں بس. سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. بس اللہ سے وقت میں بس اللہ سے وقت میں برکت کی دعا کریں، اور جتنا آپ باتیں کرنے نشستیں کرنے کا وقت نکال سکتی ہیں وہ نکالیں، اور اس میں اپنی زبان میں سوال جواب اور شاعری اور جو بڑے لوگوں کے واقعات ہیں، بڑے لوگوں کی زندگیاں ہیں، یا کوئی میننگ فل ٹیکسٹ ہے، مطلب چاہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، کوئی اور اچھی بک ہے، کوئی اچھی رائٹنگ ہے، تو وہ جو سیشنز ہیں نا فیملی سٹنگز، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک اور ایکٹیویٹی فیملی ٹائم کی ہے کہ آپ نے بچوں کی کتابوں میں سے مختلف چیزیں جو پڑھتے ہیں، آپ نے ایک ایک ڈائلاگ نکالا اور آپ نے کہا میں ڈائلاگ بتاؤں گی اور تم بتانا کس کا تھا. اور یہ کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹائم انجوائے کرنے کے لیے. بہت انوالو ہوں گے وہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے اور اچھی تربیت اللہ کرے کہ ہم کر سکیں. اور الحمد للہ منع کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ اس کو جیسے یہ بات بتائیے. یعنی ہوگا کیا، آپ کھانے سے متعلق بات چیت کیجیے، آپ کھانے کی طرف توجہ دلائیے. تو اچھا ہے کہ مائنڈ فل ایٹنگ ہو. کھانے کے ساتھ کتاب پڑھنا، کھانے کے ساتھ ٹوائے بنانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر وہ جب ہاتھ واش کر لیے نا تو ہاتھ کھانے کو ہی ٹچ ہو. جی ماشاء اللہ بہت سارے سوالات ہیں. آپ تو شاید کر چکی ہیں تو ان کو دے دیں اگر. ہاں ٹھیک ہے، ایثار کر لیں سوال کا. جی تھینک یو. جی سبحان اللہ. جب بچہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں نظر نہ آنے والی ایک بڑی ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ جس مکان میں رہتی ہیں، آپ شادی ہو کے جس مکان میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ دن ریکال کریں. ٹھیک ہے، فرض کریں اس مکان کے اندر چھت کے اوپر ایک کمرہ ہو، بہت سے گھروں میں ہوگا، اور آپ کے ہسبینڈ اس کمرے کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا کاشیس ہو. آپ جا رہی ہو کہ نہیں ذرا وہاں دیکھ لینا، لائٹ جلا دینا، یہ کر دینا، اچھا میں بھی چلتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد آپ خود ہی آپ کہیں گے اس کمرے میں کچھ ہے، وہ کہیں گے نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں. آپ کو لگے گا وہاں کچھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی غیر انسانی مخلوق وہاں شاید ہے. انہوں نے آپ کو بولا تو نہیں، لیکن آپ کو شک ہو جائے گا. کیوں ہوا شک؟ اس لیے کہ ان کو اس غیر انسانی مخلوق کا شک ہے. تو
اگر ہمیں اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہوگا نا تو بچوں کو مطلب پتہ لگے گا. مطلب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے صحابہ نے استغفار کرتے ہوئے دیکھا, آنسوؤں سے اللہ کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا. آج کے مسلمان کو اس کے بچوں نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی خدا ہماری زندگی میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ ہمارے عمل سے پتہ لگے گا, ہمارے یقین سے پتہ لگے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک پہلا تعارف تو یہ ہے. دوسری بات یہ, ایک تعارف وہ ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اللہ نے ہر انسان کو اپنی پہچان کروا کے دنیا میں بھیجا ہے. پہلا تعارف یہ. دوسرا تعارف ہمارا یقین اس کو اللہ پہ یقین کے قابل بنائے گا. پھر تیسرا لیول ہے کہ شعور کی سطح پر اللہ کو ڈسکس کیا جائے. تو اس کا طریقہ قصہ آدم سے شروع ہوگا. یعنی قصہ آدم 7 مقامات پہ بیان ہوا ہے. پہلا مقام سورہ بقرہ ہے, آپ وہاں سے سٹارٹ کیجئے. یعنی آپ واقعات انبیاء علیہ السلام سے شروع کیجئے, اسٹوری آف دا فرسٹ مین انشاءاللہ. اچھا جی. اگر صرف ماں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے, باقی لوگ انوالو نہیں ہیں, تو ایک صورت میں ماں افیکٹو ہو سکتی ہے کہ اگر وہ دوسروں کی نان انوالومنٹ کو مائنڈ نہ کرے, اس کو ایشو نہ بنائے. لیکن اگر وہ اس کو مائنڈ کر رہی ہے, اس کو ایشو بنا رہی ہے, تو اس کی اچھی خاصی انرجی دوسروں سے ان کا ڈیو شیئر کھینچنے میں لگے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے آپ نے کو فٹ بال میں وہ ٹیم دیکھی کہ ایک کھلاڑی کو کسی وجہ سے باہر کر دیا, اس کی ٹیم میں 10 بندے ہیں. اب ایک آپشن یہ ہے کہ مائنڈ کرو اور روتے رہو کہ وہ جو ایک چلا گیا وہ بھی ہوتا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ اپنا کھیل کھیلو, نہیں ہے. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. لیکن دوسروں سے نا اگر ہم اپنا تعلق بنائیں اور اپنی شیئرنگ کریں تو وہ بھی گریجولی انوالو ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جب ہم ایشو بناتے ہیں تو وہ رفٹ پیدا ہو جاتی ہے. جی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. نہیں آ رہی ہے بس تھوڑا سا. دیکھیں ٹینٹرم کی ایک ہے امیڈیٹ سچویشنل ہینڈلنگ. امیڈیٹ سچویشنل ہینڈلنگ سلوشن نہیں ہے, مینجمنٹ ہے. امیڈیٹ سلوشن ہینڈلنگ میں 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں, اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اٹینڈ کریں, سنیں, کنسول کریں, رسپونڈ کریں, گلے لگائیں, بات سنیں, اور پھر جو بھی آپ کی, یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس شارٹ آف ورڈز ہیں, وہ ایک بات کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پا رہا, وہ ایک چیز چاہیے وہ نہیں, یا وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور اپنی جو بھی ایک اسٹرگل کر رہا ہے اور رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ٹینٹرم شو کر رہا ہے اور عجیب سا ایک ہوا ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا امیڈیٹ سچویشنل ہینڈلنگ میں ایک آپشن یہ اگنور کر دو, خود ہی روئے گا, خود ہی چیخے گا, چپ ہوگا, بعد میں دیکھیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اٹینڈ کرو. میرا کہنا یہ ہے کہ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ اٹینڈ کریں. آپ جب اٹینڈ کریں آپ اس کو سلام کریں, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پہ دم کریں, آپ اس کی پوری بات سنیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی بات بیان نہیں کر پا رہا تو آپ ریفریز کریں. اچھا آپ یہ مانگ رہے ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ کو یہ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن چلی گئی دوست کے ساتھ, یہ نہیں گیا, اب عجیب حالت ہے. اچھا آپ جانا چاہ رہے تھے, آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں جائے, جو آپ نے پوری بات کہی, جیسے ہی اس کی فیلنگز کو آپ زبان دیں گی ریلیکس ہو جائے گا. دا مومنٹ یو اٹر اٹ, آپ نے اپنی زبان سے آپ یہ چاہ رہے تھے, ٹھنڈا ہو گیا. پھر آپ پیار کریں, گلے لگائیں اور اپنا ڈیسیشن سنا دیں. ہم ابھی یہ کریں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کریں گے, ہم یوں کریں گے, یا یہ نہیں ملے گا, یہ ملے گا, یہ ٹی وی بند ہو گیا اب نہیں ملے گا, گیم ہار گئے ٹھیک ہے کل پھر کھیلیں گے. ایک کام تو یہ ہے سچویشنل ہینڈلنگ. لیکن سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے
کہ آپ اس کے ساتھ اس کی ایموشنل نیڈس پوری ہوں. ایموشنل نیڈس پوری کیسے ہوتی ہیں یہ ایک الگ تفصیل ہے. اس کی سیلف رسپیکٹ کیسے اس پہ کام کیا جائے, اس کی سیلف اسٹیم پہ کیسے کام کیا جائے, اس کو کانفیڈنس کیسے دیا جائے, اس کو ٹرسٹ کیسے دیا جائے, اس کو وارمتھ کیسے کنوے کی جائے, اس کو اپنے بہت ڈیپ فیلنگز اور انر فیلنگز کو ایکسپریس کرنا کیسے سکھایا جائے, یہ سب کام ایک الگ, یہ لانگ ٹرم یعنی یہ ایک کنٹینیوس ورک ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر بچے کو یہ لگتا ہے کہ میں انہرڈ ہوں, مجھے توجہ نہیں مل رہی, مجھے ایک بچے کو روزانہ 6 سے 7 دفعہ گلے لگنا چاہیے اگر وہ 10 سال سے چھوٹا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں کو وہ 2 وے ہگنگ ہے ہی نہیں. یہ جو میں نے ابھی بات کی نا, یعنی وہ ہے ہی نہیں, تو وہ ایموشنلی اسٹارو چائلڈ تو بے چین ہی رہے گا, وہ تو بوکھلایا رہے گا, نہ وہ ایکڈیمکس میں پرفارم کر سکے گا. اگر ایکڈیمک میں پرفارم کر بھی لے گا تو وہ پیئر ریلیشن شپ میں اس کو ایشوز ہوں گے. تو یہ کام کرنا چاہیے. میرا اس کے اوپر 6 منتھس کا ایک آن لائن ٹریننگ کورس ہے جو فہد بھائی شروع میں بتا رہے تھے, پیرنٹس اینڈ ٹیچر سرٹیفکیٹ کورس PTCC. ہمارا یوٹیوب چینل ہے, ہمارا آن لائن ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر پورا یہ آن لائن پروگرام ہے. ٹوائس اے ویک کلاسز ہیں, آپ لوگ اس کے لیے چاہیں تو آ سکتے ہیں. یہ 2004 سے شروع ہوا تھا, 25 آ گیا, یعنی 21 ایئرز ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور دنیا بھر میں اس کا الومنائی, بہت مشہور کورس ہے, آپ اس کو معلوم کریں, آپ کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ایسا ہوگا جس نے کیا ہوگا انشاءاللہ. تو کیا کریں, ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ان کا بھی لے لیں. ہاں سوری, اچھا جن کا سوال نہیں آیا میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے انشاءاللہ. جی 10 سال کا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسے وہ بھاگنے سے چلتا ہے, اگر وہ گیم کھیل رہے ہیں بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ, میرے ساتھ بھی, اور وہ ہارے گا, پریشان ہو جائے گا, اس کو بہت سمجھا ہے یہ بات ہے. اور امپروومنٹ بھی آئی ہے اوور دی ایئر, لیکن یہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیچرس فٹ ہیں, ان کا کوئی کام کمپلیٹ کیا کوئی چیز وہ اور اس میں فٹ ہو جاتا ہے. ہر چیز کو بکس کرنے والا بچہ ہے, میں ہر چیز کمپلیٹ کرتی ہوں, ہر چیز ٹیچر نے یہ کہا یہ پہلے ایسے ہی ہونا چاہیے. تو لیکن وہ سینسیٹیو بھی ہے, اور مطلب بعض اوقات اگر ہم اس کو کوئی چیز سمجھائیں بہت آرام سے, لیکن وہ بھی بعض اوقات صرف سمجھانے میں اس کے بعد یہ آفیسر اگر ہم بتا رہے کہ یوں کرنا ہے تو وہ رونے والا بھی جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. تو 10 سال کا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, ریگرس فزیکل ایکٹیویٹیز کا موقع ملتا ہے. سائیکل ہے, سائیکل ہے, اب یہ چلاتے یعنی 1/2 کلومیٹر سائیکلنگ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. 1/2 کلومیٹر پھر 1 کلومیٹر تک کروائیے. کوئی ریگرس فزیکل ایکٹیویٹی ہو جس کے اندر کمپٹیشن نہیں ہو, کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر وننگ اور لوزنگ ہے ہی نہیں. ایک کام ہے, ریگرس ہے, ایفرٹ ہے, انجوائمنٹ ہے, اور وہ ایک پروسیس ہے, لمبا پروسیس ہے. مثال کے طور پہ وہاں جا رہے ہیں ہم, اور اس میں ٹھیک ہے وہ اتنی, اب وہ ہوگا یہ کہ اگر ہم سب سائیکل پہ فرض کریں, کچھ پیدل ہیں, کچھ سائیکل پر ہیں, اور بس ٹھیک ہے تمہاری سائیکل ہے, ہم پیدل ہیں, ہم ہو سکتا ہے جاگنگ کر رہے ہوں یا واکنگ کر رہے ہوں, اور تم سائیکل, اور ہمیں اتنی دور جانا ہے اور ہم جا رہے ہیں. یا وہ جو کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی بڑا ٹریک ہے جہاں پر سائیکلنگ کا بھی ٹریک اگر موجود ہو, اور وہ ایک لمبا راؤنڈ ہے, لیکن وہ ریگر ہونا چاہیے, ایفرٹ ہونی چاہیے. اصل میں جو ایفرٹ اور ریگرس جو وہ ہے نا, اس کا ایکسپیرینس جتنا بڑھے گا نا, اور جتنا نان کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جائے گا, اتنا یہ چیزیں آسان ہوں گی انشاءاللہ. دوسرے ایز پیرنٹس ہمیں اپنی لائف کی جو وہ والے ایکسپیرینسز ہیں نا جس میں ہم بالکل ہیومن لیول پہ, جیسے ہم بھی غلطیاں کرتے تھے, ہم بھی کبھی ہم فیل ہو گئے تھے, کبھی ہم نے کوئی غلط بات ہو گئی تھی, مطلب ہم ہار گئے تھے, وہ والے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرنے چاہیے. بعض اوقات پیرنٹس بہت ہیروئک پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان فرمائے. اچھا بہت ساری خواتین ابھی بھی سوال کرنا چاہ رہی, میں کیا کروں. جی
ہاں کوئی بات نہیں. سب ہمیں کہتے ہیں مطلب کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ نے دیکھو ٹویٹ کیا ہے نا, تو وہ پھر جہاں دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں مما نہیں ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں, تو پھر وہ خریدتے نہیں, اصل میں وہ جو میں شعور والی بات کر رہا ہوں نا, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ویسے ڈسکشنز کرنے کی ضرورت ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ ماموں خالہ نانی کے پاس لے لے گا تو کوئی, اب اس کو مائنڈ نہیں کریں, کچھ چیزوں کو اگنور کرنا پڑے گا. اور لیکن آپ کے ٹیریٹری کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل پرنسپل سینٹرڈ ویلیو بیسڈ, جو آپ کی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے کریٹ کیا ہے. یہ چیز آتی ہے نا کہ پھر بچوں کو جب اپنا ٹائم ملے مما نہیں ہے تو بس پھر وہ اس کو مائنڈ نہیں کریں, اس کو مائنڈ نہیں کریں. آپ اس پہ ناراض نہیں ہوں کہ اچھا جب تمہارا اپنا ٹائم ہوتا ہے تو تم یہ کرتے ہو, یہ نہیں کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کرے, آپ کی مشکل آسان کرے, آپ کی اولادوں کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ بہترین تربیت کرنے کی آپ کو توفیق عطا کرے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.